السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ المزید فی متصل اسانید پڑھ لی تھی؟ المقلوب کو ہم نے مکمل کیا تھا۔ حکم القلب، صحیح۔ مخالفت الثقات کی جو دوسری قسم تھی مغلوب، مغلوب کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ قلب کرتا ہے تو اس قلب کرنے کا کیا حکم ہے؟ روایت کو الٹ پلٹ کر دینا، حدیث کے سند یا متن کے اندر الٹ پھیر کر دینا، اس کا کیا حکم ہے؟ یختلف حکم القلب بحسب السبب الحامل علیہ، قلب کے احکامات مختلف ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ قلب کسے کہتے ہیں؟ حدیث کی سند کے روات میں راویوں کو آگے پیچھے کر دینا یا متن کے الفاظ کو آگے پیچھے کر دینا۔ کہتے ہیں کہ قلب کا حکم مختلف ہوتا ہے اس کے اوپر آمادہ کرنے والے سبب کے اعتبار سے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے جو قلب کیا ہے وہ قلب کیا کیوں ہے۔ اگر قلب کرنے کے پیچھے محض یہ شوق ہے کہ ایک انوکھا پن پیدا کرے، مثال کے طور پر ایک روایت کسی صحابی سے مشہور ہے اور وہ اس صحابی کو چھوڑ کر کسی اور صحابی کا نام لیتا ہے تو اس کا حکم الگ ہے۔ اور اگر امتحان لینے کے لیے قلب کر دیتا ہے کہ ایک حدیث کی سند کسی اور متن کے ساتھ ملا دیتا ہے تو اس کا حکم الگ ہے، اور اگر یہ قلب اس سے غلطی سے ہو جاتا ہے تو اس کے احکامات الگ ہیں۔ یختلف حکم القلب، قلب کا حکم مختلف ہوتا ہے بحسب السبب الحامل علیہ، اس کے اوپر آمادہ کرنے والے سبب کے اعتبار سے۔ فَإِنْ كَانَ الْقَلْبُ بِقَصْدِ الْإِغْرَابِ، اگر قلب کرنے کا مقصد محض انوکھا پن پیدا کرنا ہے، اگر قلب کرنے کا مقصد انوکھا پن پیدا کرنا ہے حدیث کی سند میں یا متن میں، فلا شک انہ لا یجوز، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسا قلب کرنا جائز نہیں ہے، لأن فیہ تغییرا للحدیث، اس لیے کہ اس میں حدیث کی تبدیلی ہے۔ ایک حدیث جو ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے ہی نہیں اور بندہ اس کو دیگر الفاظ کے ساتھ روایت کرتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ سند میں ایک راوی ہے ہی نہیں اور پھر بھی وہ اس راوی کو ذکر کر دیتا ہے، تو اس میں گویا کہ اس نے حدیث کی سند یا متن کو تبدیل کر دیا۔ وَهَذَا مِنْ عَمَلِ الْوَضَّاعِينَ، حدیث کا گھڑنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان ایک اپنی طرف سے من گھڑت بات بنائے اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منسوب کر دے۔ میری طرف توجہ دیں، صرف یہ حدیث کا گھڑنا نہیں ہے وعلیکم السلام کہ انسان ایک بات اپنی طرف سے بنائے اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دے، بلکہ قلب کے اندر یہ بات بھی داخل ہے، قلب کے اندر یہ بات بھی شامل، ایک راوی ایک حدیث کسی ایسے صحابی کی طرف منسوب کرے جو اس سے مروی ہے ہی نہیں، اور اسی طرح حدیث کے کچھ الفاظ کے اندر اپنی طرف سے الفاظ آگے پیچھے کر دے، تو یہ نبوی کلام کے ساتھ جو ہیر پھیر ہے تو یہ بھی حدیث کے اندر وضع کی ایک قسم ہے۔ اس لیے حدیث بیان کرتے ہوئے جس صحابی کا نام ذکر کیا جائے تو ہمیں پختگی کے ساتھ یقین ہو، بھلے اس دور میں بھی، کہ یہ حدیث اس صحابی سے مروی ہے۔ پھر ہم اگر نہیں ہے یا تو ہم کہہ دیں ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کون ہم سے پوچھے گا کیا سند ہے، کون ہم سے پوچھے گا صحابی کون سا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی تحقیق کر بھی لے گا تو بعد میں تحقیق کر کے ہم اس کو جواب دے سکتے ہیں، لیکن محض اپنی علمی دھاک بٹھانے کے لیے حدیث کو کسی صحابی کی طرف منسوب کر دینا یہ طریقہ کار غلط ہے، اگرچہ ہم اس کو اس معنوں میں حدیث کو وضع کرنا تو نہیں کہتے، لیکن بہرحال یہ ایک غلط کام ہے۔ اور اگر بندے نے جان بوجھ کر نسبت ہی کسی ایسی حدیث کی کسی صحابی کی طرف کر دی جو اس سے مروی ہے ہی نہیں، اس کو معلوم ہے کہ اس سے مروی نہیں لیکن پھر بھی یہ جان بوجھ کر کام کر رہا ہے، تو وَهَذَا مِنْ عَمَلِ الْوَضَّاعِينَ، احادیث کو گھڑنے والوں کے عمل میں سے ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو قلب کا حکم مختلف ہے، اگر وہ محض انوکھا پن پیدا کرنے کے لیے ہے، لوگوں کو تعجب کے اندر مبتلا کرنے کے لیے ہے، تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ احادیث کو گھڑنے والوں کا عمل ہوتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ بِقَصْدِ الْإِمْتِحَانِ،
اور اگر یہ امتحان کے مقصد سے ہے کہ ایک حدیث کی سند کسی دوسری حدیث کے متن کے ساتھ لگا دی جائے، حدیث کے الفاظ کو وقتی طور پر آگے پیچھے کیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ حدیث کسی ایسے صحابی کی طرف اس کی نسبت کر دی جائے جس صحابی سے وہ حدیث مروی ہے ہی نہیں، اور اسے پوچھا جائے کہ اس حدیث میں کہاں اصلاح کی گنجائش ہے، امتحان کی غرض سے ہے، فہو جائز، اگر ایسا کیا جا رہا ہے تو اسی مجلس کے اندر یہ جائز ہے، لتثبت، تاکہ ٹھہراؤ معلوم کیا جا سکے، من حفظ المحدث، محدث کے حفظ کا، و اہلیت ہی، اور محدث کی حدیث کو بیان کرنے کے لیے جو قابلیت ہے اس قابلیت کو پرکھا جا سکے، لتثبت، تاکہ پرکھا جا سکے یا پھر کہ ٹھہراؤ معلوم کیا جا سکے، من حفظ المحدث، محدث کے حفظ کا، وہ اہلیت ہی، اور محدث کے اندر جو اہلیت پائی جاتی ہے حدیثوں کو بیان کرنے کی، اس اہلیت کو دیکھا جا سکے۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے، شرط یہ ہے کہ جب قلب کیا، حدیث کے الفاظ کو آگے پیچھے کیے یا متن میں کچھ تبدیلیاں کی یا پھر سند میں تبدیلیاں کی، تو مجلس ختم ہونے سے پہلے واضح کر دیا جائے کہ کون سی حدیث کے اندر کیا تبدیلی کی گئی تھی اور تبدیلی کے بغیر وہ اصل میں کیسی ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں مقلوب احادیث بیٹھ جائیں اور مجلس ختم ہو اور اس کے بعد ان کے ذہنوں کے اندر وہی مقلوب احادیث بیٹھی ہوئی ہوں۔ مجلس ختم ہونے سے پہلے بتا دینا ضروری ہے۔ جی ہاں، وہادہ بھی شرط ہے، لیکن یہ اس شرط کے ساتھ جائز ہے، ان یبین الصحیح، ان یبین الصحیح قبل انفضاض المجلس، کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے صحیح کو واضح کر دے، جو قلب کا ارتکاب کر کے امتحان لے رہا ہے تو وہ مجلس ختم ہونے سے پہلے جو صحیح روایت ہے اس کی وضاحت کر دے۔ وَإِنْ كَانَ عَنْ خَطَئٍ بِسَهْوٍ، انسان خطا کا پتلا ہے، نسی آدم فنسی ذریتہ، آدم علیہ السلام بھی بھول گئے، ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے، اور بھول جانا یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے، حتیٰ کہ انبیاء کرام، اللہ کے رسول جو کہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ تو حدیث کے سند یا متن کے اندر قلب اگر بھولے سے ہو تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ اگر وہ غلطی سے ہو، وہ سہو، اور بھولے سے ہو، فلا شک فی ان فاعلہ معذور فی خطائہ، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسی صورت میں جو اس کا فاعل ہے، یعنی جو قلب کر رہا ہے بھولے سے یا غلطی سے، تو وہ اپنی غلطی کے اندر معذور ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اذا کثر ذلک منہ، لیکن جب یہ اس سے کثرت کے ساتھ صادر ہونے لگے کہ ہر حدیث میں کوئی نہ کوئی قلب کر ہی دیتا ہے، فإنہ یخل بضبطہ، تو بلا شبہ کثرت کے ساتھ قلب کرنا یہ اس کے حافظے میں خلل کا سبب بنے گا، وَيَجْعَلُهُ ضَعِيفًا، اور کثرت کے ساتھ قلب اس کو ضعیف بنا دے گا، اس کے اوپر جرح ہوگی کہ یہ کثرت کے ساتھ قلب کیا کرتا تھا، اور ایسی صورت میں اس کی حدیث کو رد کیا جائے گا۔ حکم الحدیث المقلوب، حدیث مقلوب کو ہم مردود کی اقسام کے تحت پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی یہی ہے کہ یہ بھی مردود ہوگی۔ اما الحدیث المقلوب فهو من انواع ضعیف المردود، جہاں تک حدیث مقلوب کا تعلق ہے تو یہ ضعیف مردود کی اقسام میں سے ہے، حدیث مقلوب ضعیف ہوتی ہے، مردود ہوتی ہے، کما هو معلوم، جیسا کہ یہ بات معلوم ہے، وذلك لأنه مخالف لروایت الثقات، اور یہ اس لیے کہ یہ حدیث مقلوب جو ہوتی ہے یہ ثقہ راویوں کی روایت کے مخالف ہوتی ہے، اس کے مد مقابل جو دیگر ثقہ راوی ہوتے ہیں وہ اس کو صحیح طرح سے روایت کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ قلب کرنے والا حدیث کی سند یا متن میں تبدیلیاں کر رہا ہوتا ہے، لہذا اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا، چاہے یہ قلب اس سے کثرت سے ہو رہا ہو یا غلطی سے ہوا ہو، لیکن بہرحال جو حدیث مقلوب ہے تو اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ صحیح مسلم کی حدیث جو ہم پیچھے پڑھ چکے وہ تو صحیح حدیث ہے، اس کے اندر بھی قلب واقع ہوا ہے، پھر تو بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم کسی حکم کی بنیاد نہیں ڈال رہے اور اس کا اصل وہ دیگر مقامات پر موجود ہے۔ وعلیکم السلام۔ اشہر المصنفات فی، کیا کوئی ایسی کتابیں ہیں کہ جن کے اندر محدثین نے اس طرح کی تمام احادیث کو جمع کر دیا ہو، یہ تمام اسانید کو جمع کر دیا ہو کہ جہاں راویوں کو قلب لاحق ہوا ہے، راویوں نے قلب کیا ہے، حدیث سند میں یا متن میں تبدیلیاں کی ہیں؟ حدیث کے متن کے بارے میں کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی گئی کہ احادیث کے متون کو مد نظر رکھتے ہوئے محدثین نے اس طرح کی تمام احادیث کو کتب احادیث کے متون سے جمع کر کے ایک جگہ جمع کیا ہو کہ یہاں یہاں راویوں کو قلب لگا ہوا ہے، متن کے بارے میں کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ تو یہ آپ کے سامنے کھلا ہوا دروازہ ہے، آپ کوشش کریں، احادیث پڑھیں اور احادیث کے بارے میں معلومات لیں کہ کس حدیث میں کہاں پر قلب ہوا ہے، اور آپ کتاب لکھیں، کسے لکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن ظاہری بات اس کے لیے زندگیاں کھپانی پڑیں گی۔ مسکرا کر نیچے دیکھ رہے ہیں، محدثین کہا کرتے تھے نا کہ ان کانوا رجالا فنحن رجال، اگر وہ مرد تھے تو ہم بھی مرد ہیں۔ کیا ایسا کوئی کام ہے جو انسان اگر کرنے پر آئے وہ نہ کر سکے جو پہلے کسی اور نے کیا ہو سکتا ہے؟
اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو سکتا ہے. کسی اور نے کیا ہے مطلب انسانی بساط کے اندر تو ہے نا, ناممکن تو نہیں ہے. اگر ناممکن ہوتا تو پہلے پہلا بندہ وہ پہلے کبھی بھی نہیں کر پاتا. ایک عجیب و لطیفہ تھا بچپن میں ہم سنا کرتے تھے کسی سے کہ کس نے پوچھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ, بلکہ سوال یہ تھا کہ باپ بڑا ہوتا ہے یا بیٹا, باپ عظیم ہوتا ہے یا بیٹا؟ تو لوگ فوراً یہ کہتے ہیں نا باپ. تو سامنے والے نے کہا کہ پھر صحیح بخاری کنہوں نے لکھی؟ کہا کہ امام بخاری نے, محمد بن اسماعیل. کہا کہ پھر ان کے باپ نے کیوں نہیں لکھی؟ کتاب کا نام ہے رافع الارتیاب. رافع کا معنی ہوتا ہے اٹھانے والا, ختم کرنے والا. الارتیاب شک کو. جی اس کی وضاحت ہو رہی ہے. انفساس کا معنی ہوتا ہے چھٹ جانا, ختم ہو جانا. جیسے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا, سورہ جمعہ کے اندر ہے نا کہ جب یہ تجارت دیکھتے ہیں یا لہو کھیل کود دیکھتے ہیں, انفضوا من حولک, آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے ہیں. تو انفداد کا معنی ہوتا ہے چھٹ جانا, اٹھ کر چلے جانا, ختم ہو جانا. یہ جو کتاب کا نام ہے رافع الارتیاب, رفع یرفع کا معنی ہوتا ہے اٹھانا یا ختم کر دینا. ارتیاب کو ختم کرنے والی, ارتیاب ریب سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہوتا ہے شک. ایسی کتاب جو شک کو ختم کرنے والی ہے. فی المقلوب من الاسماء والالقاب, ان ناموں اور ان لقبوں میں کہ جن کے اندر قلب واقع ہوا ہے. ایسی کتاب جو شک کو ختم کر دیتی ہے ان ناموں اور ان القاب کے اندر کہ جن کے اندر قلب واقع ہوا ہے. حدیث کے نام کو دیکھ کر آپ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ قلب حدیث کی سند کے اندر واقع ہوا ہے یا متن کے اندر. جی ہاں بتا دیا کہ یہ اس سے مراد قلب واقع ہوا ہے وہ سند کے اندر واقع ہوا ہے. اغراب کا مطلب ہے انوکھا پن پیدا کرنا. انوکھا پن مطلب تعجب انگیز کام کرنا. کیا بات ہے, کسی کی توجہ نہیں ہے؟ کوئی سوال پوچھ رہے ہیں تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. جی صحیح. یہ کتاب خطیب بغدادی کی والظاہر من اسم الکتاب, کتاب کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہ خاص بقسم المقلوب الواقع فی السند فقط, کہ یہ کتاب خاص ہے مقلوب کی اس قسم کے ساتھ کہ جس میں قلب فقط سند کے اندر واقع ہوتا ہے. کتاب کے نام سے ظاہر ہے کہ کتاب خاص ہے اس قلب کے ساتھ جو کہ سند کے اندر واقع ہوتا ہے. تو متن کے اندر جو قلب واقع ہوا ہے اس بارے میں ابھی تک کتابیں نہیں لکھی گئی. مخالفت الثقات کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے المزید فی متصل لسانی. توجہ کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے اس کے اندر کیونکہ کافی پیچیدہ عبارتیں بھی آ رہی ہیں. المزید فی متصل لسانی معنی یہ ہے کہ متصل سندوں کے اندر بڑھایا ہوا, المزید بڑھایا ہوا, فی متصل لسانید متصل سندوں میں. جس سے کیا پتا چلا کہ نام سے کیا واضح ہو رہا ہے کہ ایک سند ہو جو کہ متصل ہو, ملی ہوئی ہو, انقطاع نہ ہو. اس ملی ہوئی سند میں بیچ میں کوئی داخل کر دیا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ متصل المزید فی متصل لسانید ہے. اور پھر یہ کہ جی جی لیکن لکھا ہوگا فی متصل سند میں, اور متصل سند میں یعنی ضروری نہیں کہ بیچ میں ہی ہو. اگر متصل سند کے شروع میں, درمیان میں یا آخر میں, تو مطلب سند میں بڑھایا ہوا, سند میں چاہے سند کے شروع میں, آخر میں یا درمیان میں. جی ہاں بالکل. لغتاً المزید اسم مفعول من الزیادہ. المزید لغت میں یہ اسم مفعول ہے اور لفظ الزیادہ سے لیا گیا ہے. اس کا فعل کیا بنے گا, صرف صغیر کیا بنے گی اس کی, المزید کی ماضی مضارع مصدر کیا بنیں گے؟ زیادہ یزید زیادتن. صحیح, زاد یزید زیادتا, وهو زائد وزید یزاد زیادتا فذاک مزید. اصل میں مزیود تھا, اس کے اندر جو ہے وہ تعلیل ہوئی ہے. المزید یہ اسم مفعول ہے, لفظ الزیادہ سے لیا گیا ہے اور الزیادہ بذات خود مصدر ہے. والمتصل ہیڈنگ کے اندر جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے متصل.
تو یہ لفظ متصل ضد المنقطعی، منقطع کی ضد ہے. والاسانید جمع اسناد معروف لفظ ہے. محدثین کی اصطلاح میں کہتے ہیں زیادت راو المزید فی متصل الاسانید. جب محدثین کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی راوی کا اضافہ کر دینا فی اثناء سند، ایسی سند کے دوران، ایسی سند کے درمیان، ظاہر الاتصال، کہ اس سند کا جو ظاہر ہے وہ متصل ہے. ایک ایسی سند جو بظاہر متصل ہے یعنی حقیقت میں متصل ہے، اس سند کے درمیان کسی راوی کا اضافہ کر دینا. ابھی جو مثال ہے، اس مثال کو پڑھنے سے پہلے آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ہم پہلے اس کو بورڈ پر لکھتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. جی کیا آئے گا یہ صحیح. سب سے پہلے راوی ہیں عبداللہ بن مبارک سفیان. سفیان سے اوپر ہیں عبد الرحمن بن یزید. اور عبد الرحمن بن یزید سے اوپر ہیں بسر بن عبید اللہ. اور ان سے اوپر ہیں ابو ادریس. ابو ادریس سے اوپر ہیں واصلہ. واصلت. اور اس سے اوپر ہیں ابو مرثد. یہ حدیث کی سند ہے اس طرح. اب اس حدیث کی سند میں بظاہر دیکھیں، ٹھیک ہے نا، یوں دیکھے جائے سب نے ایک دوسرے کا دور پایا ہے، صحیح ہے، سب راوی جو ہے وہ ثقہ ہیں. لیکن اس حدیث کی سند میں دو جگہوں پر اضافہ واقع ہوا ہے. دو جگہوں پر راوی ایسے ہیں کہ ان کے بغیر سند متصل ہے، ان کا اضافہ کر کے متصل سند کے اندر ایک راوی کو بڑھایا گیا ہے دو جگہوں پر. سب سے پہلے جو زیادتی واقع ہوئی ہے وہ ہے سفیان، اور دوسرے نمبر پر ہے ابو ادریس. یہاں سفیان، اور یہ دوسری زیادتی ہے ابو ادریس کی. سفیان کی زیادتی کس نے کی؟ یہ جو لفظ سفیان کی جو زیادتی ہے نا، یہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے جو نیچے ہیں، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے جو شاگرد ہیں، ان میں شاگرد مثال کے طور پر ان کی شاگردوں کی تعداد ہے پانچ تعداد ہے. تو ان میں سے چار نے جب روایت کیا تو کہا کہ عبداللہ بن مبارک نے حدیث بیان کی عبد الرحمن بن یزید سے، اور ایک کہتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک نے حدیث بیان کی سفیان سے، اور سفیان نے حدیث بیان کی عبد الرحمن بن یزید سے. تو یہ اضافہ کس نے کیا؟ عبداللہ بن مبارک نے یا ان کے نیچے کے راویوں نے؟ ان کے جو نیچے کے راوی ہیں ان میں سے مثال کے طور پر چار کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک نے حدیث بیان کی عبد الرحمن بن یزید سے، اور ان کے شاگردوں یا ان کے نیچے میں سے کوئی ایک کہتا ہے کہ حدیث بیان کی عبداللہ بن مبارک نے سفیان سے، اور سفیان نے حدیث بیان کی عبد الرحمن بن یزید سے. ایک تو یہ زیادتی ہوئی، اور زیادتی کہاں سے ہوئی ہے؟ عبداللہ بن مبارک سے جو نیچے کے راوی ہیں ان سے. دوسرے نمبر پر جو اس حدیث کے اندر زیادتی واقع ہوئی ہے وہ ابو ادریس سے. ابو ادریس یہاں پر یہ زیادتی واقع ہوئی ہے، اور یہ زیادتی واقع ہوئی ہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے. ان کو وہم لاحق ہوا. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے جب یہ حدیث بیان کی تو آگے انہوں نے واضح کیا کہ بسر بن عبید اللہ نے یہ حدیث بیان کی ابو ادریس سے. یہ سند کون بیان کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن مبارک. اور انہوں نے حدیث بیان کی ابو ادریس سے، اور انہوں نے حدیث بیان کی واصلہ سے. تو یہ اضافہ دوسرا کہ انہوں نے کیا عبداللہ بن مبارک نے. پہلا اضافہ عبداللہ مبارک کے نیچے، اور دوسرا اضافہ خود عبداللہ بن مبارک نے. عبداللہ بن مبارک کے جو دوسرے ساتھی ہیں مثال کے طور پر چار اور ہیں، جب انہوں نے اسی حدیث کو روایت کیا تو انہوں نے کہا کہ بسر بن عبید اللہ روایت کرتے ہیں واصلہ سے. تو معلوم ہوا کہ غلطی یہاں کن کو ہوئی ہے؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو. کچھ آیا سمجھ؟ ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے جان بوجھ کر تو نہیں کر سکتے، عظیم محدث ہیں. اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جب ہم نے پہلی زیادتی کا ذکر کیا تو یہاں پر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ عبداللہ بن مبارک کے جو 5 شاگرد ہیں
ان میں سے ایک کو غلطی نہ لگی ہو اور چار کو غلطی لگی ہو؟ احتمال تو موجود ہے نا بالفرض، احتمال ہے کہ نہیں انسان ہونے کے ناطے؟ اچھا، تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر احتمال موجود یوں نہیں ہے، اس احتمال کو یوں ختم کیا جائے گا کہ مثال کے طور پر عبداللہ بن مبارک کے ایک شاگرد نے سفیان کا اضافہ کیا، چار جنہوں نے سفیان کا اضافہ نہیں کیا، ان چار میں سے کچھ نے وضاحت کی ہے، چار میں سے کچھ نے وضاحت کی ہے کہ عبداللہ بن مبارک نے کہا ہے کہ میں نے عبد الرحمن بن یزید سے خود سنا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن مبارک کے نیچے کے دو شاگرد، وہ کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک سفیان سے روایت کرتے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے، یا یہ ہے کہ عبداللہ بن مبارک جو ہے وہ عبد الرحمن بن یزید عن کے ذریعے سے روایت، عن میں پھر بھی احتمال ہوتا ہے، سمیعت کے یا اخبرنی، ٹھیک ہے نا، یوں واضح کر دیا۔ تو عبداللہ بن مبارک کے ایک شاگرد نے اگر سفیان کا اضافہ کیا ہے، چار نے اضافہ نہیں کیا، تو ان میں سے دو نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک نے خود بتایا کہ میں نے عبد الرحمن بن یزید سے خود سنا ہے۔ تو یہاں پر شک کی کوئی گنجائش رہی نہیں، ٹھیک ہے نا، شک کی گنجائش نہیں رہی کہ جس نے سفیان کا اضافہ کیا ہے غلطی اسی کو لاحق ہوئی ہے۔ یہی احتمال اوپر بھی ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ عبداللہ بن مبارک عظیم محدث ہیں، انہوں نے حدیث کی سند اسی طرح روایت کی ہو، ٹھیک ہے، اور یہاں پر ابو ادریس واقعی میں موجود ہو۔ عبداللہ بن مبارک کے جو دیگر مثال طور پر چار کلاس فیلو ہیں، چار ان کے ساتھی ہیں جنہوں نے ابو ادریس کا اضافہ نہیں کیا، ان کو غلطی ہوئی ہو، اتنے بڑے امام کو کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ عبداللہ بن مبارک کے جو دیگر چار ساتھی ہیں، انہوں نے ابو ادریس کا جہاں اضافہ نہیں کیا، انہوں نے بھی ان میں سے دو نے مثال کے طور پر واضح کر دیا کہ بصر بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے واصلہ سے خود سنا، واصلہ سے خود سنا، تو اس کا معنی کیا ہوا کہ یہاں پر جو بصر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے واصلہ سے خود سنا ہے، تو مانا ہے کہ جو عبداللہ بن مبارک حدیث بیان کرتے ہوئے ابو ادریس کا اضافہ کر رہے ہیں، غلطی انہی سے ہوئی ہے، باقی جو چار ان کے ساتھی ان سے غلطی نہیں ہوئی۔ کچھ آئے سمجھ؟ جی ہاں، کچھ علماء نے تصحیح کر دی، لیکن جو انہوں نے حدیث بیان کر دی اس کے شاگردوں نے تو اسے لکھ لیا نا، اس کو عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کے شاگردوں نے اس کو لکھ لیا، لیکن بعد میں پتا چلا جیسے ضعیف احادیث ہوتی ہیں، لکھ تو لی جاتی ہیں لیکن بعد میں علماء بتاتے ہیں کہ یہاں پر یہ غلطی ہے، نہیں اس کو جو نا وہ حدیث بیان کرتے ہیں ساتھ وضاحت کر دیتے ہیں، اپنی طرف سے تبدیلیاں نہیں کرتے پھر۔ یعنی یہاں پر یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ غلط دیکھیں تو آپ اگر خود اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کر دیں، کیونکہ یہ تو گویا کہ آپ نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا نا، راویوں تو ایچو بیان نہیں کیا اور آپ نے راویوں کا تذکرہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح۔ تو ہم کہیں اصل میں یہ آپس میں بیٹھ کر اور مناظرے کی کیفیت نہیں ہوتی کہ ایک دوسرے کو قائل کرے، اگر یہ ہوتا تو اپنی اصلاح کر لیتے، مانا کہ غلطی ہو چکی تھی اور اس کو لکھا جا چکا تھا، بعد میں اگر تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ غلطی ان کو لاحق ہوئی ہے، صحیح۔ حدیث دیکھیں، ما روى بن المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس قال سمعت واثلة يقول سمعت أبا مرثد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجلسوا على القبور، قبروں پر مت بیٹھو، ولا تصلوا إليها، اور نہ ان کی طرف رک کر کے نماز پڑھو۔ دیکھیں یہاں پر پہلا جو حکم ہے لا تجلسوا علی القبور، کیا مطلب اس کا؟ قبروں پر مت بیٹھو، صحیح، بازار پر نہ بیٹھو، مطلب یہ ہے کہ وہاں پر مجاور بن کر نہ بیٹھو، یعنی قبروں کے ارد گرد بیٹھ کر اپنی مجلس سے نہ لگاؤ، کیوں؟ مردے ڈسٹرب ہوں گے، بالکل دونوں مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ قبروں کے یعنی سرہانے یا اس کے پائتی میں بندہ جو مجاور بن کر بیٹھ جائے، یعنی قبر کی سائڈ میں بیٹھا ہوا ہے، مجاور بن کر بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی منع ہے کہ بندہ وہاں پر اپنا ڈیرا جما لے، جیسے کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا مثال کے طور پر، اور وہ اس کو چھوڑ نہیں پا رہی ہے، مرد کی بیوی فوت ہو گئی اور اس کو وہ چھوڑ نہیں پا رہا اور قبر کے قریب اس نے اپنا ڈیرا جما لیا، تو یہ بھی منع ہے۔ اسی طرح یہ بھی منع ہے کہ انسان بذات خود قبر کے اوپر بیٹھے، قبر کے اوپر اپنی تشریف ٹکائے، یوں یوں سمجھے، تو یہ بھی منع ہے، صحیح ہے۔ تو یہ حدیث کے اندر یہ دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں۔ صحیح، قبروں کو لتاڑنا، قبروں کے اوپر بیٹھنا منع ہے، مردوں کا ایک احترام ہوتا ہے مسلمانوں کا، تاکہ یعنی ان کے اوپر یوں بیٹھ کر ان کی توہین نہ کی جائے۔ اور دوسرا ہے کہ ولا تصلوا الیہا، اور نہ تم ان کی طرف رک کر کے نماز پڑھو، جس کا معنی یہ ہے کہ اگر مسجد
قبرستان میں بنائی جائے اور قبلے کی سمت میں قبرستان ہو تو اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اور اسی طرح اگر مسجد کے اگلے حصے کے اندر لوگوں کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس مسجد میں بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. بہت ساری جی قبرستان میں مطلقاً نماز پڑھنا منع ہے. مسجد میں قبرستان کے اندر مسجد بنا کر نماز پڑھنا منع ہے. لیکن اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر مسجد بناتا ہے اور روڈ کے اس طرف قبرستان ہے اور اگلی سمت میں مسجد ہے تو جائز ہے کہ نہ جائز ہے؟ جہاں پر جائز ہے. یہ قبرستان کے اندر نہ ہو, یہ قبرستان سے ہٹ کرے, اور یہ قبیلے کی سمت میں قبریں نہیں ہیں, اور اگر بیچ میں روڈ ہے, سامنے قبریں ہیں, ادھر جو ہے وہ مسجد بنا لی جائے, پھر جائز ہے؟ پھر بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر براہ راست قبرستان سامنے ہے جی, تو وہاں پر مسجد ہی نہ بنائی جائے. قبلہ ہی اگر قبروں کی طرف آ رہا ہے تو وہاں مسجد ہی نہ بنائے. ایسی کیا مجبوری ہے؟ پوری دنیا کے اندر جگہیں ختم ہو گئی, صرف قبرستان میں باقی ہیں. دائیں بائیں اگر قبرستان کے اندر بنائی گئی, مسجد کے اندر بنائی گئی ہیں, مسجد کے اندر پہلے مسجد بنائی گئی اور بعد میں وہ قبریں بنائی گئی تو ناجائز ہے, لیکن نماز ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. اب شرط یہ ہے کہ وہ قبلے کی سمت میں نہ ہو. لیکن اگر قبرے یعنی قبلے کی سمت میں ہے تو پھر اس مسجد میں نماز پڑھنا ہی درست نہیں ہے. الزیادۃ فی ھذا المثال, اس مثال میں کہاں زیادتی واقع ہوئی ہے؟ الزیادۃ فی ھذا المثال فی موضعین, اس مثال میں دو جگہوں پر زیادتی واقع ہوئی ہے. الموضع الاول فی لفظ سفیان والموضع الثانی فی لفظ ابا ادریس. پہلی جگہ لفظ سفیان میں اور دوسری جگہ لفظ ابا ادریس میں. وسبب الزیادۃ فی الموضعین هو الوہم, یہ جو زیادتی کی گئی ہے یہ جان بوجھ کر نہیں کی گئی بلکہ وہم ہے. پہلا وہم ہوا ہے عبداللہ بن مبارک کے شاگردوں کو, اور دوسرا وہم ہوا ہے خود عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو. اما زیادت سفیان, جہاں تک سفیان کی زیادتی کا تعلق ہے, فوہم, تو یہ وہم ہوا ہے ممن, ان سے, دون بن المبارک, جو عبداللہ بن مبارک سے نیچے ہیں. یہ لفظ دون مختلف معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے, اوپر, نیچے, آگے, پیچھے, اور اسی طرح دونکم, اس کے یہ اسم فعل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. دون کا معنی ہوتا ہے خود, پکڑو. ورا جیسے لفظ ہے نا, ورا, اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ورا, ومن ورائہم, آگے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پیچھے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے ورا, یعنی وہ یہ الفاظ ہیں جو متضاد معنوں کے اندر استعمال ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ جو زیادتی ہے سفیان کی, یہ وہم ہے ان سے جو عبداللہ بن مبارک سے نیچے ہیں. لأن عدد من الثقات, اس لیے کہ ثقات کی ایک تعداد, جس کو ہم نے بطور مثال ذکر کیا کہ مثلا 4 ہیں. رب الحدیث, انہوں نے, ثقات کی ایک تعداد نے حدیث کو روایت کیا ہے عن ابن المبارک, عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے. اور عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ براہ راست روایت کرتے ہیں کن سے؟ سفیان سے اوپر کون ہے؟ عبد الرحمن بن یزید. تو ثقات کی ایک تعداد نے جب عبداللہ بن مبارک سے حدیث روایت کی تو انہوں نے اس کو کہا کہ عبداللہ بن مبارک نے حدیث روایت کی ہے عبد الرحمن بن یزید سے, مباشرتاً براہ راست. ولم یذکر سفیان, اور ثقات کی تعداد نے سفیان کو ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے, یہاں تک بات واضح ہے. اگلی جو بات ہے وہ یہ, وَمِنْهُمْ مَنْ صَرَّحَ فِيهِ بِالْإِخْبَارِ, اور عبداللہ بن مبارک سے جو نیچے کے راوی ہیں ان میں سے کچھ نے صراحت کی ہے کہ عبداللہ بن مبارک نے کہا ہے کہ مجھے خبر دی ہے عبد الرحمن بن یزید نے. جب ایک راوی کہتا ہے نا اخبرنی, تو اس میں سماع پختہ ہوتا ہے, یقینی ہوتا ہے. اگر عن کے ذریعے سے روایت کرتا ہے نا فلاں سے, تو اس کے اندر سماع ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی. لیکن جب کوئی بندہ کہ میں نے سنا, فلاں نے مجھے خبر دی, تو اس معنی لقاء اور سماع یہ اس کے اندر دونوں ہوتے ہیں. تو عبداللہ بن مبارک کے شاگردوں میں سے کچھ شاگرد انہوں نے وضاحت کی کہ عبداللہ بن مبارک نے خود کہا ہے کہ مجھے یہ حدیث بیان کی عبد الرحمن بن یزید نے. جب خبر دے دی عبداللہ بن مبارک نے, اس کا معنی یہ کہ اب یقینی ہے کہ سفیان یہاں پر اضافی ہے. سمجھ آ رہا ہے یا جہاز اوپر سے گزر رہے ہیں؟ وہ اما, کیونکہ یہی جو ہے مثال جب میں نے آپ سے پچھلی کلاس کو سمجھائی تھی ان کو سمجھ نہیں آئی تھی, پھر بڑی محنت سے بورڈ پر لکھ کر جو ان کو سمجھائی تھی, تو اس لیے مجھے احتمال ہو رہا ہے کہیں آپ بھی, کیونکہ آپ ایک سال بڑے ہیں نا ان سے, تھوڑے بڑے بچے ہیں آپ, صحیح, تو اس لیے الحمدللہ. آگے ہے وَأَمَّا زِيَادَةُ ابا ادریس, جہاں تک ابو ادریس کی زیادتی کا تعلق ہے, جو دوسرا اوپر زیادتی واقع ہوئی ہے, فَوَهَمٌ مِّن ابن المبارک, تو یہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو وہم ہوا ہے. لأن عددا من الثقات, اس لیے کہ ثقہ راویوں کی ایک تعداد نے, رب الحدیث عبد الرحمن بن یزید, انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے عبد الرحمن بن یزید سے, اور عبد الرحمن بن یزید سے روایت کرنے کے بعد فلم یذکروا ابا ادریس, انہوں نے ابو ادریس کا ذکر نہیں کیا. ومنهم من صرح بسماع بسر بن واثلہ, اور کچھ نے وضاحت کر دی ہے, عبداللہ بن مبارک کے دیگر ساتھیوں نے وضاحت کر دی ہے کہ بسر نے واثلہ سے سنا ہے.
بسر نے جب واصلہ سے سننے کی صراحت کر دی تو مانا یہ کہ ابو ادریس کا اضافہ ہے اور اضافہ کیا ہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے۔ شروط و رد زیادہ، یہ ایک اور پیچیدہ بات ہے کہ زیادتی کو رد کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو اضافہ کرنے والا ہے اس کا حافظہ کم ہو بنسبت اس کے کہ جو اضافہ نہیں کر رہا۔ جو اضافہ کرنے والا ہے اس کا حافظہ کم ہو بنسبت اس کے کہ جو اضافہ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، انہوں نے اضافہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے مد مقابل مثال کے طور پر ہم لیتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بطور مثال کے لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کا حافظہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی صورت میں زیادتی کو قبول کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جو اضافہ کر رہا ہے اس کا حافظہ کم ہو اور جو نہیں کر رہا اس کا حافظہ زیادہ ہو۔ یہ شرط سمجھ آ گئی؟ دوسری شرط یہ ہے کہ جو اضافہ نہیں کر رہا جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ اس کا حافظہ پختہ ہونا چاہیے، مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ سننے کی صراحت کر دیں، وہ کہیں کہ یہ حدیث میں نے جس سے روایت کی میں نے اس سے سنا، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر یہاں پر ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا کلاس فیلو مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن مبارک جب یہ روایت کرتے ہیں سفیان سے تو عن کے ذریعے سے روایت کرتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب روایت کرتے ہیں تو روایت کس سے کرتے ہیں؟ سمعت، اور آگے کن کا نام لیتے ہیں؟ عبد الرحمن بن یزید کا۔ تو دونوں باتیں کن کے حق میں گئیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے۔ ایک تو ان کا حافظہ مضبوط ہے اور دوسرا ہے کہ انہوں نے سننے کی صراحت کر دی، اور عبداللہ بن مبارک یہ تو ایک تو عن کے ذریعے سے روایت کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ ان کا حافظہ بھی مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کے مد مقابل تھوڑا کم ہے۔ تو یہ زیادتی کو قبول کرنے کے لیے دونوں شرطیں ضروری ہیں، زیادتی کو رد کرنے کے لیے عبداللہ بن مبارک جو کہتے ہیں مثال کے طور پر، وہ اگرچہ وہ اوپر والی بات ہے عبداللہ بن مبارک نے ابو ادریس کا اضافہ کیا، تو اگر عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ابو ادریس کا اضافہ کرتے ہیں تو اس زیادتی کو رد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عبداللہ بن مبارک کا جو ایک اور ساتھی اس کے ذریعے دونوں شرطیں پائی جائیں، اس کا حافظہ ان کے مد مقابلے زیادہ مضبوط ہو اور وہ صراحت کر دیں، مثال کے طور پر کہ بسر بن عبید اللہ نے کہا کہ مجھے واصلہ نے خبر دی یا میرے واصلہ سے سنا، یہاں پر اس نے صراحت کر دی سننے کی، تو لہذا اب دونوں باتیں انہی کے حق میں۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں پائی جاتی، کوئی ایک بات کے اندر خلل پایا جاتا ہے، مثال کے طور پر کہ اضافہ کرنے والا اس کا حافظہ مضبوط ہے اور جو اضافہ نہیں کر رہا اس کا حافظہ ذرا کم ہے، تو پھر کس کی بات کو مانا جائے گا؟ اضافہ کرنے والے کی بات کو مانا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ اضافہ کرنے والا وہ سننے کی صراحت کر رہا ہے، اضافہ نہ کرنے والا وہ عن کے ذریعے سے روایت کر رہا ہے، تو کس کی بات کو مانا جائے گا؟ جو اضافہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت اضافہ نہیں کیا گا، اس وقت ہم کہیں گے کہ یہ سند متصل ہے، اضافہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اضافہ تو وہ الزام لگا رہا ہے نا، اس کے اعتبار سے ہم کہہ رہے ہیں، جو اضافہ نہیں کر رہا اس کے اعتبار سے ہم کر رہے ہیں، ہم کہیں گے اب یہاں پر اسی سند میں انقطاع ہے۔ جو آن لائن ہے سمجھ آ رہا ہے؟ نہ کوئی سوال، نہ کوئی جواب، نہ کوئی کمنٹس، نہ کوئی کچھ، مکمل خاموشی، انتہائی تواضع اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ماشاءاللہ سن رہے ہیں، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ شروط و رد زیادہ، زیادتی کو رد کرنے کے لیے شرطیں، جیسا کہ یہاں پر عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے ابو ادریس کا اضافہ کیا، اس زیادتی کو رد کرنے کے لیے شرطیں، بارک اللہ۔ یشترط لرد زیادتی وعدها وهما ممن زادها، شرط ہے زیادتی کو رد کرنے کے لیے شرط ہے وعدها وهما ممن زادها، اور اس کو وہم شمار کرنا اس کی طرف سے کہ جس نے اس کا اضافہ کیا، اس کو وہم شمار کرنا۔ مثلا ہم کہیں عبداللہ بن مبارک کو ابو ادریس کے معاملے میں وہم ہوا ہے، جس نے اس کا اضافہ کیا اس کے متعلق اس اضافے کو وہم شمار کرنے کے لیے شرطیں ہیں دو، وہما، اور وہ دونوں شرطیں مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے ان یکون من لم یزدها، یہ کہ وہ جس نے اضافہ نہیں کیا، مثال طور پر امام ابو حنیفہ، اتقن، وہ زیادہ پختہ ہوں، ممن، اس سے، زیادہ جس نے اضافہ کیا ہے، جو اضافہ نہیں کر رہا اس کا حافظہ زیادہ مضبوط ہے بنسبت اس کے کہ جو اضافہ کر رہا ہے۔ دوسری شرط تو ہم اس صورت میں کہیں گے کہ یہاں پر غلطی کس کی ہے؟ جس نے اضافہ کیا، کیونکہ اس کا حافظہ کمزور ہے۔ دوسرا کمزور سے مراد یہ کہ اس کے مد مقابل کمزور ہے، یعنی کہ بالکل کمزور حافظے کا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان یقع التصریح فی السماع بالسماع فی موضع زیادہ، یہ کہ سننے کی صراحت واقع ہو
سننے کی صراحت واقع ہو زیادتی کے مقام پر. مثلا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہیں کہ بصر بن عبید اللہ نے کہا کہ میں نے واصلہ سے سنا. یہ دونوں باتیں ضروری ہیں. ایک تو امام ابو حنیفہ ان کا حافظہ مضبوط عبداللہ بن مبارک سے، اور دوسرا یہ کہ وہ خود وضاحت کریں کہ بصر بن عبید اللہ نے کہا کہ میں نے واصلہ سے سنا ہے. دونوں شرطیں ضروری ہیں. فَإِنِ اخْتَلَّ الشَّرْطَانِ، اگر دونوں شرطیں مفقود ہوں، دونوں شرطوں میں خلل واقع ہو کہ حافظہ بھی مضبوط عبداللہ بن مبارک کا ہے اور سننے کی صراحت بھی وہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ امام ابو حنیفہ ان کا حافظہ کمزور ہے اور وہ سننے کی صراحت بھی نہیں کر رہے، تو اب ہم کس کی بات مانیں گے؟ عبداللہ بن مبارک کی. او واحد منہا، یا ان دونوں میں سے واحد منہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہو. مثلا حافظہ مضبوط ہے امام ابو حنیفہ کا لیکن سننے کی صراحت عبداللہ بن مبارک کر رہے ہیں، تو پھر بھی کس کی بات کو مانا جائے گا؟ عبداللہ بن مبارک کی بات کو مانا گا. یا یہ کہ عبداللہ بن مبارک کا حافظہ مضبوط ہے، سننے کی صراحت امام ابو حنیفہ کر رہے ہیں، تو کس کی بات کو مانا جائے گا؟ پھر بھی عبداللہ بن مبارک کی. نہیں، دونوں میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہوگی نا، دونوں شرطیں مفقود ہوں دونوں، تو پھر بھی یہاں پر بات مانی جائے گی جو اضافہ کر رہا ہے اس کی، اور اگر کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو پھر بھی بات مانی جائے گی اس کی کہ جو اضافہ کر رہا ہے، کیونکہ یہی بات کر رہے ہیں. فَإِنِ اخْتَلَّ الشَّرْطَانِ، اگر دونوں شرطیں موجود نہ ہوں، او واحد منہما، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک شرط بھی موجود نہ ہو. جی ہاں، لیکن حافظہ کس کا مضبوط ہے؟ عبداللہ بن مبارک کا. ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ مثلا کہتے ہیں کہ آگے بصر بن عبداللہ عبید اللہ نے وضاحت کی، میں نے سنا ہے، لیکن حافظہ کم ہے اور حافظہ مضبوط ہے عبداللہ مبارک کا، تو پھر کن کی بات مانی جائے گی؟ جن کا حافظہ مضبوط ہے. یہ باہر ظاہری بات ہے کہ علماء نے جو جرح و تعدیل کی ہے تو یہ جو ہے وہ طے کرتے ہیں، یہ باقاعدہ حکم لگاتے ہیں، تبھی تو یہ علم اتنا پیچیدہ ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو مکمل کر لیں. ترجحت زیادت، اگر دونوں شرطوں میں خلل واقع ہو یا ان میں سے کسی ایک میں، تو پھر زیادتی راجح ہوگی، وقبلت، اور زیادتی کو قبول کیا جائے گا. وعد الاسناد الخالی من تلک الزیادت منقطعا، اور وہ سند جو اس زیادتی سے خالی ہے، مثلا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سند جو ابو ادریس کی زیادتی سے خالی ہے، تو اس کو شمار کیا جائے گا کہ یہ سند اب ان کی منقطع ہے. لیکن انقطاعہ خفی، لیکن یہاں پر حدیث کی سند کا منقطع ہونا چھپا ہوا ہے، مخفی ہے. وہو الذی یسمى المرسل الخفی، اور اسی کا نام مرسل خفی رکھا جاتا ہے، اور یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد. باب تحریم ہدایا العمال. عمال عامل کی جمع ہے. عامل اس کو کہتے ہیں جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، یا جمعواری زکوٰۃ میں خلافت کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے مقرر ہے، اور وہ بیت المال میں جمع کرتا ہے زکوٰۃ کو اور صدقات کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عاملین زکوٰۃ تھے، ہر علاقے کے الگ الگ، یہ ایریا فلان جائے گا، وہ ایریا فلان جائے گا، اور چونکہ پھر جمع کر کے سب کو بیت المال میں جمع کرتے ہیں. بیت المال میں اس باب میں امام مسلم یا امام نووی نے یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ عمال جب زکوٰۃ لینے کے لیے جاتا ہے یا جاتے ہیں تو ان کے لیے ہدیہ دینا درست نہیں ہے. ہدیہ مانا تحفہ تحائف دینا درست نہیں. اور وجہ کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب عامل ہدایہ لیتے ہیں، ہدیہ یا تحفہ تحائف لیتے ہیں، تو پھر وہ زکوٰۃ لینے میں لچک دکھاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، یا تو کیفیت میں کوئی کمپرومائز کرتا ہے، یا ان کے مقدار میں کوئی سہولت دے دیتا ہے، پیکج. تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دروازہ ہی بند کر دیا، کسی کو ہدایہ دینا درست نہیں ہے، تاکہ زکوٰۃ پورا وہ بیت المال میں جمع ہو جائے. جی، سد الذرائع یا من باب سد الذرائع، اس کو کہتے ہیں سد ذریعہ. صحیح ہے، ذریعہ کو بند کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ اس چیز میں نہ پہنچ سکے. اور یہ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی حدیث میں آئے گا، ایک واقعہ پیش آیا اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ایکشن لیا، اور یہ قاعدہ اور قانون بن گیا آج تک اور قیامت تک کہ یہی قانون ہے. اور چونکہ عاملین زکوٰۃ جب جاتے ہیں تو اس کو ہدیہ تحفہ تحائف ملتے ہیں، تو پھر کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ اگر 10 بکرا زکوٰۃ ہے، کہتے ہیں چلو آپ 8 دے دیں، چلو آپ 9 دے دیں، ایک آپ کے لیے پیکج ہے. حالانکہ زکوٰۃ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اس میں وہ نہ مالدار کا حق ہے، صاحب مال کا، نہ عامل کا حق ہے.
یہ دوسروں کی جیب سے سخاوت کر رہے ہیں کہ نو دے دو ایک آپ کے لیے فری میں. سمجھ آ رہا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں آپ لوگ وہ اعلانات میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں گیٹ 1 بائی 1 فری. یہ اس طرح نہیں ہے. تو اس کو ذریعہ کو بند کر دیا تاکہ آئندہ اس طرح کم نہ آ جائے. اور دوسری یہ کہ اس کا حکم یہ نہیں کہ یہ ہدیہ لینا چلو ممانعت تو ہے لیکن حرمت نہیں ہے, شاید اولا نہ ہو, بہتر نہ ہو, یا کراہت کی درجہ میں نہ. اور اس میں ذکر کر رہا ہے کہ یہ حرام ہے, یہ لینا حرام ہے, محرم. اور اس میں حدیث ذکر کیا حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وعمر الناقد وابن ابی عمر, یہ تینوں امام مسلم کی شیخ ہے تینوں. واللفظ لابی بکر, اور لفظ ابو بکر کا. قالوا حدثنا سفیان ابن عیینہ, سفیان ابن عیینہ آپ جانتے ہیں عن الزہری, امام الزہری سے روایت کرتا ہے. حالانکہ ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے 60 سال ہے, 7 سال. ایسے کہ امام زہری کا وفات ہے 124 میں, اور سفیان ابن عیینہ کا وفات ہے 197 میں, 97 میں. بیچ میں فاصلہ تقریباً کتنے ہیں؟ 7 سال تقریباً فاصلہ. لیکن یہ چونکہ ان کے عمر لمبے تھے حتیٰ کہ امام زہری سے بھی روایت لے سکا. اور یہ تب تابعی ہے, چونکہ امام زہری تابعی ہے, امام زہری تابعی ہے, اور یہ تب تابعی ہے. سفیان ابن عیینہ عن الزہری عن عروہ عن ابی حمید الساعدی. عروہ ابن الزبیر ہے, اور زبیر ابن العوام الاسدی ہے, من العشرۃ المبشرین بالجنہ, ان کے والد عشرہ مبشرہ میں سے ہے. لیکن عروہ تابعی ہے, صحابی نہیں ہے. ان کے بائی صحابی ہے عبداللہ ابن الزبیر, عبداللہ صحابی ہے, لیکن ان بائی عروہ صحابی نہیں, تابعی ہے. اور عروہ اصغر سنا من عبداللہ, اور یہ عمر میں چھوٹا ہے عبداللہ سے. عن ابی حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ, ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال استعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الاسد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد قبیلہ میں سے ایک شخص کو عامل مقرر کیا. عامل وہ نہیں ہے پرخاش بنگالی عامل, وہ پاکستانی والا عامل نہیں. عامل بمعنی عامل الزکات الذي يجمع الزکات, زکات جمع کرتا ہے. وہی نہیں کہ جادو کرتا ہے پرخاش بنگالی ہو, وہ نہیں ہے, عامل ہے یہ. استعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الاسد, اسد قبیلہ میں سے ایک شخص کو. اور اس کو اسد بھی کہتا ہے, رجلا من الاسد, رجلا من الازد بھی کہتے ہیں. ازد شنوء یہ یمن کی ایک قبیلہ ہے, یہ یمانی تھا یہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل مقرر کیا, یمانی شخص تھا. آگے آئے گا اس کا نام ابن اللطبیہ یا ابن الاتبیہ. ایک حدیث میں لطبیہ بھی آتا ہے, ایک حدیث میں اتبیہ بھی آتا ہے, لیکن صحیح لطبیہ ہے ڈبل لام کے ساتھ, اللطبیہ. تو یہ اسد قبیلہ اور ازد شنوء یمن سے اس کا تعلق تھا. یہ کیا یقال له ابن اللطبیہ. قال عمرو ابن ابی عمر, یہ دو شیخ نے کہا کہ علی صدقات, ان کو استعمال یا ان کا عامل بنایا علی صدقات, صدقہ جمع کرنے پر. صدقہ سے مراد صدقہ فرضیہ ہے, زکات. فلما قدم, جب وہ جس طرح بھیجا اور وہ جمع کر کے واپس آیا مدینہ میں, قال هذا لكم وهذا اهدي لي, کہا کہ یہ آپ لوگوں کا بیت المال کا مال ہے اور یہ میرا ہے, مجھے ہدیہ دیا گیا تحفہ کے طور پر. قال فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا ان کی بات سے کہ یہ میرا ہے, یہ تیرا ہے, یہ تیرا میرا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ ملایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی غصہ آتا ہے منبر کے اوپر چلتے اور وہاں ڈائریکٹ ایکشن لیتے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت خوشی ہوتے, بہت فتوحات وغیرہ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر چل کر خطبہ دیتے. یہاں بھی منبر کے اوپر چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فحمد اللہ واثنا علیہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا. اور اس کی بات فرمایا وقال ما بال عامل ابعثه فيقول هذا لكم وهذا اهدي لي. کیا حال ہے, بال بمانا حال, کیا حال ہے اس عامل کا جس کو میں بھیج دیتا ہوں اور وہ کہتا ہے کہ هذا لكم, یہ تیرے تم لوگوں کے لیے, وهذا لي وهذا اهدي لي, یہ میرے لیے ہدیہ دیا گیا ہے تحفہ کے طور پر. اس کی کیا حال ہے, اس کا کیا بال ہے اس کا. اسی طرح کہہ رہے
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ میں نے ابن لطبیہ کو بھیجا اور یہ کہہ رہے، کیونکہ اگر ابن لطبیہ کا نام لے دے تو یہ قاعدہ خاص ہوتے اس کے ساتھ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما بال عامل، سب عاملوں کو شامل ہے، اور ابن لطبیہ سرفہرست، اور یہ سبب ہے اس خطبے کا، لیکن ہر عامل کو شامل ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور عامل مقرر کر کے بھیج دیتا ہے، اور یہ ایک قانون بن گیا، یہ قانون تصویب ہو گیا، یعنی شرعی طور پر اس وقت سے آج تک قیامت تک جاری رہی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افلا قعد فی بیت ابیہ، قعدہ یہ صیغہ ماضی کا ہے، اور بعض روایات میں ابھی آئے گا، آیا ہے افلا یقعد یا افلا یجلس، کیا یہ اپنے فی بیت امہ ابیہ او فی بیت امہ، کیا یہ اپنے ابا جان اور اما جان کے گھر میں نہیں بیٹھ جاتے ہیں تو اس کے پاس یہ ہدیہ چل کر آ جاتے ہیں؟ افلا قعد، کیوں نہیں بیٹھا، فی بیت ابی او فی بیت امی، اپنے والد اور اپنے والدہ کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، حتی ینظر، پھر دیکھتے ہیں، آیا ایہدا الیہ ام لا، کیا یہ ہدیہ دیا جاتا ہے اس کو یا نہیں دیا جاتا؟ سمجھ آ رہا ہے؟ کوئی ایک پائی بھی نہیں دیتا، اور نہیں دیتا ہے، بالکل نہیں دیتا ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ وہ ایک بندہ مجھ سے سوال کر رہا ہے، سوال عجیب سوال ہے، میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو، بتایا تھا شاید، وہ سوال یہ کہ زکوٰۃ کو نکالتے ہیں 1 لاکھ فرض کریں، اور لے جاتا ہے مولوی صاحب کے پاس، اور مولوی صاحب سے دعا کراتے ہیں، بتایا تھا نا، دعا کرانے کے بعد 10,000 مولوی صاحب کو دیتا ہے اور 9,000 پھر گھر میں لے کر آتا ہے۔ ایسی ہیلہ ہے، ایسی دھوکہ، اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے کوشش کرتا ہے، یخادعون اللہ وہو خادعهم، اور یہ منافقین کی صفات ہے۔ دعا یہ کہ سنن نسائی میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی شخص اپنی زکوٰۃ لے کر آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا دیتے ہیں، اللہم بارک لہ وفی اموالہ۔ جب عبداللہ ابن ابی اوفا نے اپنی زکوٰۃ لے کر آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کیا، کہا کہ اللہم بارک لآل ابن ابی اوفا، ابن ابی اوفا کی خاندان میں برکت ڈالو۔ امام صاحب کے پاس لے جاتا ہے، کہتا ہے تو دعا کر میرے مال برکت آ جائے، 10,000 تم لے لو، 9,000 گھر میں لے جاؤ، میں بعد میں آہستہ آہستہ دیتا ہوں۔ بھائی زکوٰۃ تیرا حق نہیں ہے، ایک مرتبہ نکالنے کے بعد بالکل آپ کی ملکیت نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ مستحقین تک پہنچا دو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں کہ گھر میں رکھ کر جو چاہی دے دو چاہی نہ دے دو، اس سے امام صاحب نے دعا کر چکا ہے، اور امام کی دعا کا کوئی حیثیت نہیں، سمجھ آ رہا ہے؟ حیثیت اس شخص کا ہے جو زکوٰۃ لے رہے، وہ دعا دے دیں آپ کو، سمجھ آ رہا ہے؟ اس کی دعا معتبر ہے، امام کی دعا وہی 10,000 کا دعا ہے، 1 لاکھ کا دعا تو لے، سمجھ آ رہا ہے؟ تو پرسنٹیج میں تقسیم کر کے وہ دعا کو وہی 10,000 کا دعا لے لیں۔ جب آپ کسی کو مستحق سمجھ کر دے رہے ہیں تو اسے وہ دعا اس کی حق ہے، دعا دے دیں۔ ابھی امام صاحب کو 10,000 دے رہے ہیں، کیا مستحق ہے امام صاحب؟ ہو سکتا ہے کہ مستحق نہ ہو سکتا ہے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، جیسے کہ آج کل امام لوگ بہت پیسے والے ہیں، سمجھ آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے مستحق نہ ہو، پھر کیوں دے رہے ہیں؟ خصوصاً اماموں کے پاس بھی پیسہ زیادہ ہے، مدارس والوں کے پاس بھی پیسہ زیادہ ہے، ہر بندے کے پاس 10 پلاٹ ہے، اور 10 پلیٹ ہے، اور دکانی ہے، اور سب کے سب آپ کی زکوٰۃ ہے، اور کہاں سے آگے کوئی بزنس تو نہیں چلا رہے؟ اچھا چلیں، کہاں پہنچ گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا اپنے ابا جان اور اما جان کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی طرف یہ ہدیہ اور تحفہ تحائف چل کر آ رہے ہیں، یا لوگ اس کو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ میں نے کہا ایک پائی بھی نہیں دیتا ہے۔ والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات پر جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا ینال احد منکم منها شیئا الا جاء به یوم القیامت یحملہ علی عنقہ، کہا کہ لا ینال احد منکم منها شیئا الا جاء یوم القیامت، آپ میں سے کوئی ایک اگر ان زکوٰۃ یا صدقات میں سے کچھ بھی لیتا ہے تو قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ یحمل علی عنقہ، وہ اپنے گردن پر اس کو اٹھا کر لے آتا ہے۔ گزشتہ درس میں بھی بتایا تھا، بعیر لہ رغاء، اگر اونٹ کی زکوٰۃ میں خیانت ہے کہ اونٹ لٹکایا ہوا، او بقرۃ لہا خوار، یا وہ بیل گائی ہے تو اس کی خوار، ان کی آواز، او شاۃ تیعر، یا بکرا دمبا ہے وہ آواز نکال رہے ہیں گردن پر لٹکایا ہوا،
یہ جگہ کہتے ہیں با میں آ رہا ہوں، میں وہ زکوٰۃ ہوں، ہدیہ ہوں، مجھے دیا گیا، وہ تحفہ تحائف ہوں، مجھے اس نے روکا تھا بیت المال سے، یہ حرمت ہے۔ ثم رفع یدیہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو ہاتھ مبارکتین کو اٹھایا، حتی رائنا عفرتی ابطیہ، یہاں تک ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بغل کی سفیدی کو دیکھا۔ عفرتی جمع عفرہ ہے، اور بعد روایت میں آیا بیاضا ابطیہ، ابط کہتے ہیں یہ بغل کو، معذرت، ابط کہتے ہیں بغل کو، ابطی تسنیہ دو بغل، اور عفرتی ابطیہ بمعنی بیاض ابطیہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کو اتنے بلند اٹھایا کہ یہ بغل یہ دونوں نظر آ رہے ہیں اور سفیدے نظر آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل۔ اور یہ دعا کے آداب میں سے ہے، دعا کے آداب میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اوپر بلند کرتے، سمجھ آ رہے ہیں، بلند کرتے ہاتھ کو، اور یہ خشوع اور عاجزی کے ایک نشانی ہے۔ اسی وجہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بدر میں عریش میں جب کھڑے ہو کر دعا کر رہے مسلمانوں کی کامیابی کے لیے، جنگ جاری نیچے مشرکین کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے مبارک میں جبہ جو عبایا، تو نبی صاحب اتنے ہاتھ اٹھایا کاندھے سے جبہ گر گیا، اگر یہ معمولی اٹھاتے تو یہاں سے نہیں گرتے، اتنی اٹھایا تو جبہ یہاں سے گر گیا۔ تو یہ دلیل ہے کہ دعا کے آداب میں سے آپ ہاتھ کو اوپر زیادہ بلند کریں۔ بہتر یہ کہ آپ نکال دیں اپنے ذمہ سے، اور کسی کو متولی بنائیں، یعنی کہ کسی اپنے ان کے موقع میں اور مستحقین تک پہنچا دیں، اس لیے کہ انسان اور موت پر کوئی بھروسہ نہیں، تو اتنی بلند کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بھی وہی معاملہ ہے، بیاض ابطی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جاتا۔ ثم قال، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم حل بلغت، اللہم یا اللہ، حل بلغت، حل بمعنی قد، استفہام نہیں ہے، مانا قد بلغت، یقیناً میں نے پہنچا دیا، یہ جو شرعی معاملات میں نے پہنچا دیا۔ اور اس جملہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار تکرار کیا، مرتين، بعد روایت میں ثلاثا، مرتين او ثلاثا، تین بار اس کو تکرار کیا، حل بلغت، حل بلغت، حل بلغت، میں نے کیا، میں نے پہنچا دیا، اس کو کہتے ہیں استفہام تقریری۔ استفہام تقریری کا معنی ہوتا ہے کہ پہنچایا، لیکن آپ سے تصدیق لے رہے، اور یہ بہت زیادہ ثبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ حل بلغت، آپ کہتے ہیں جی ہاں ہاں پہنچایا، یہ زیادہ ثبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ اور یہ ایک حدیث۔ دوسری حدیث، حدثنا اسحاق ابن ابراہیم وعبد ابن حمید، اسحاق ابن ابراہیم الحنظلی ہے، اور یہ مشہور معروف ہے ابن راہوی، اسحاق ابن راہوی، اور یہ خراسان زمین کا رہنے والا تھا، افغانستان، موجودہ افغانستان کے غرب میں، غربی علاقہ ہیرات سائٹ میں، اور یہ فارسی الاصل تھا، ان کے والدہ فارسی بولتے تھے، اور یہ امام بخاری کے استاد ہیں، اور ان کا اپنی کتاب بھی ہے، اور ان کی کتاب کا نام ہے مسند اسحاق ابن راہوی، مسند اسحاق ابن راہوی، مشہور کتاب ہے۔ اور یہ وہ شخص ہے جس کی مشورے سے امام بخاری نے صحیح بخاری کو تالیف کیا، اس نے مشورہ دیا، لکھا ہے یہ اسحاق وعبد ابن حمید، عبد ابن حمید، وعلیکم السلام، عبد ابن حمید الکشی ہے، اور نسبت ہے کش کی طرف، اور کش ایک شہر ہے ایران، اور یہ بھی ایران کے، اور ان کی بھی مسند ہے، اپنی کتاب ہے، مسند عبد ابن حمید الکشی، مسند عبد ابن حمید الکشی چھپی ہوئی موجود ہے دونوں کی کتاب۔ اور جو اسحاق کی کتاب ہے مسند اسحاق ابن راہوی، اس کو ایک بلوچی دکتور نے تحقیق کیا، دکتور عبد الغفور البلوشی، فی مرکز خدمت السنہ والسیرۃ النبویہ بالجامعۃ الاسلامیہ بالمدینہ النبویہ فی المملکۃ العربیہ السعودیہ۔ سمجھ آ رہی بات آپ لوگوں کو؟ میری بات سمجھ آ رہی یا اردو سمجھ نہیں آ رہی؟ قال اخبرنا عبد الرزاق، عبد الرزاق، عبد الرزاق یہ امام بخاری کے استاد کے استاد، بعض لوگوں نے کہا کہ استاد ہے، اور اس کی وفات ہے 211 ہجری میں، اس وقت امام بخاری کی عمر تھا 14 سال یا 15 سال۔ اخبرنا عبد الرزاق ابن حمام الصنعانی، اخبرنا معمر ابن راشد الازدی عن الزہری عن عروہ عن ابی حمید الساعدی، یہ سند میں 3 علاقے کے لوگ جمع ہیں، اسحاق ابن ابراہیم وعبد ابن حمید خراسان زمین کا ہے، خراسان کے،
इसहाक इब्न इब्राहिम, अब्द इब्न हुमैद, दोनों खुरासान ज़मीन का है, फारसियों के इलाके। और अब्दुल रज़्ज़ाक इब्न हुमाम और मामर इब्न राशिद दोनों यमनी है, यमन का है, यादशन हुआ यमन का। और ज़ोहरी ये शाम के, और उर्वा अन अबी उमैर साइदी मदीना का। 3-4 इलाके के लोग इस सनद में जमा है। खुरासानी भी है, शामी भी है, यमनी भी है और मदनी भी है। समझ आ रही बात? क्या समझ आ रहा है? जी जी जी। अन अबी हुमैद साइदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इस्तअमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न लुत्बिया को आमिल मुकर्रर किया, आमिल मुकर्रर किया। इसकी जगह कोई और लफ्ज हो तो उर्दू में मुझे बता दें। नहीं, आमिल तो फिर ये आमिलों के साथ तशबीह होता है कि आमिल बाबा बंगाली के साथ फिर तशबीह होता है। ये परखाश बंगाली में पता नहीं क्या सारे जी, जुनैद बंगाली बदमाश भी है, उसके अलावा बहुत सारे बंगाली हैं। कोई बंगाली नहीं, सब कराची वाले। अमीर को अमीर नहीं कहा जाए कि इसको यानी जिम्मेदार, जिम्मेदार ज़कात के जिम्मेदार, जी निगरान। इस्तामल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न लुत्बिया रजुलन मिन अल अस्द, अभी मैंने बताया था आप लोगों को, मिन अल असद और मिन अल अस्द, यमन का था ये। अला सदक़त, सदका की जिम्मेदार मुकर्रर किया। फजा बिल माल, और उसने जमा करके ले आया माल को। फदफा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हवाला किया माल को। और कहने लगा हादा मालुकुम व हादिही हदियतुन उहदियत ली, ये तुम लोगों का हिस्सा है और ये मुझे हदिया में मिला है, मुझे हदिया के तौर पर दिया गया, कुछ अलग किया। फ़क़ाल लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट खिताब किया उससे, अफला क़अदत फ़ी बैति अबीक व उम्मिक, तुम क्यों नहीं बैठा अपने अब्बा जान और अपने अम्मा जान के घर में। फतंजुरा, फिर देखते हैं, अयुहदा लका अमला, कि आपको हदिया दिया जाता है या नहीं दिया जाता। सुम्मा क़ाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतीबन, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देने के लिए खड़े हो गए। सुम्मा ज़करना हदीस सुफियान, पहले हदीस की तरह फिर तफसील जिक्र किया तो आखिर तक ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरई हुक्म को बयान किया। इसके बाद हदीस है, हदीस हदसना अबू कुरैब, अबू कुरैब को नाम क्या है इसका? अबू कुरैब, शेख गूगल को देखे बगैर बताएं जी। अबू कुरैब नाम है मोहम्मद इब्न अला इब्न कुरैब, अबू कुरैब मोहम्मद इब्न अला इब्न कुरैब, अबू कुरैब, इमाम मुस्लिम की ये शेख है, मोहम्मद इब्न अला इब्न कुरैब। ज़कात की मामूर नहीं है, ज़कात की मामूर है, मीम अलीफ हमजा के साथ और फिर मीम वाव रा के साथ। मामूर आबादी को कहते हैं। अच्छा, मामूर नहीं, मुनव्वर जी। ये बताएं क्या कह रहे जी। अच्छा, मोहम्मद इब्न लाला इब्न कुरैब में दादा को भी बता दिया ना, आगे है लेकिन आप देखते नहीं। मोहम्मद इब्न लाला इब्न कुरैब, अबू कुरैब। हदसना अबू उसामा हदसना हिशाम अन अबी हिशाम इब्न उरवा अन अबी उरवा इब्न जुबैर अन अबी हुमैद साइदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इस्तअमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन मिन अल असद अला सदक़ात बनी सुलैम, बनी सुलैम की सदक़ात जमा करने के लिए। युदआ इब्न अल उतबिया, अभी गुजर गया लुत्बिया, अभी कह रहे उतबिया, सही अल लुत्बिया, सही अल लुत्बिया है। और ये गलती कातिब से है या इनकी इस तरह रावी ने सुना इस तरह, लेकिन सही लुत्बिया है, क्योंकि अक्सर रिवायात में अल लुत्बिया आता है। युदआ इब्न अल उतबिया फलम्मा जा हासबहु, जब वो जमा करके आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मुहासबा किया। मुहासबा समझ आ रहे? मुहासबा को या पाकिस्तान मुहासबा करना शुरू करे सबका चीख निकलता है, समझ आ रहा जी। नहीं है, बिल्कुल सही है ये मुहासबा, मैं भी मुहासबा के हक में हूँ, लेकिन मुहासबा हर एक हो जाए, सबको मुहासबा किया जाए। खुसूसन ये जो रस्मी लोग हैं यानी हुकूमती लोग, उनको मुहासबा, ये प्राइवेट लोगों को भी मुहासबा किया जाए। प्राइवेट लोगों में सबसे पहले मौलवियों को मुहासबा किया जाए, और मौलवी में सबसे पहले जो मदारिस के मोहतामी में उनको मुहासबा किया जाए। पूछा जाए उनसे 15 पुलात कहाँ से आ गए जी।
ہاں جانتا ہوں جی. تحفہ مجھے کیوں نہیں دے رہے, آپ کو کیوں نہیں دے رہے؟ سر یہ کہ ان کو دے رہے ہیں. ابھی کیا رہے, ہماری گناہ کیا ہے؟ یدعا ابن الاتبیہ فلما جاء حسبہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محاسبہ کیا. کیا لایا, کیا کھایا, کیا کھویا, کیا پایا, بتاؤ. جب محاسبہ کیا قال هذا مالكم هذا هدیۃ وهذه هدیۃ یا هذا هدیۃ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهلا جلست في بيت ابيك وامك, کیوں نہیں بیٹا اپنے والدین کے گھر میں, حتی تاتیک ہدیتک, تاکہ آپ کے ہدیہ تحفہ طائف چل کر آپ کے پاس پہنچتے, آتے آپ کے پاس. ان کنت صادقا, اگر آپ سچے ہیں, صحیح بول رہے. ظاہر ہے یہ غلطی تھا اس سے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کو تصحیح کیا, چونکہ یہ صحابی ہے اور صحابی سے غلطی تو ہوتا ہے, انسان ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تصحیح کیا, یہ کام درست نہیں, اور اس کی بات ثابت نہیں ہے کہ کوئی صحابی نے اسی طرح کیا ہو. اور ظاہر ہے کہ حکم شرعی جب آتا ہے کوئی واقعہ پیش آ جائے, یہ واقعہ پیش آ گیا, حکم شرعی آ گیا, اور حکم شرعی آنے کے بعد کوئی اور واقعہ پیش نہیں آیا کہ صحابہ نے اسی طرح کیا ہو. سمجھ آ رہی بات آپ لوگوں کو؟ کہا کہ ثم خطبنا فحمد اللہ واسنا علیہ ثم قال اما بعد فإني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني اللہ, یقینا میں آپ میں سے کسی شخص کو مقرر کرتا ہوں کسی کام پر, وہ کام جو اللہ نے مجھے سپورٹ کیا ہے, یعنی شرعی احکام میں سے کسی کا کام جو اللہ نے مجھے اس کا متولی بنایا ہے. فیاتینی, وہ میرے پاس آتا ہے, فیقول, کہتا ہے, ھذا مالکم وھذا ہدیۃ ہدیت لے, یہ مجھے بتا رہے ہیں. افلا جلس فی بیت ابیہ و امہ حتی تاتیہ ہدیۃ, کیوں اپنے والدین کے گھر میں نہیں بیٹھا حتیٰ کہ اس کے پاس یہ تحفہ تحائف آتے ہیں. ان کان صادقا واللہ لا یاخذ احد منکم منها شیئا بغیر حقہ, اللہ کی قسم آپ میں سے کسی ایک ان صدقات میں سے کچھ بھی ناجائز طریقہ سے لے لیتا ہے, ناجائز طریقہ سے, الا لقی اللہ تعالی, وہ اس کی ملاقات قیامت کے دن اللہ سے ہوگا, اس حال میں کہ یحملہ یوم القیامت, اور وہ اپنے گردن پر حمل کرتا ہے وہی چیز جو اس نے لیا. اگر وہ اونٹ ہے, وہ بیل گائی ہے, یا بکرا دمبا ہے, یا سونا چاندی ہے, کچھ بھی ہے, وہ اپنے گردن میں لٹکا کر آئے گا اللہ کی ملاقات کے لیے. اور وہ آواز دے رہے ہیں, اونٹ کا آواز یا گائے بیل کا آواز جو بھی ہے, وہ آواز دے رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَلَعَارِفَنَّ أَحَدًا مِّنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا. فَلَعَارِفَنَّ, یہ عبارت اصل اس طرح نہیں ہے, یہ نفی ہے. فَلَعَارِفَنَّ یہ غلطی کاتب سے ہے, صحیح ہے کہ فَلَعَارِفَنَّ, اور میں تم میں سے کسی ایک کو نہیں پہچانتا ہوں کہ لقی اللہ, اللہ سے اس کی ملاقات ہو جائے, اس حال میں کہ یحمل بعیر اللہ رغاؤن, وہ اپنے گردن میں اونٹ کو لٹکایا ہے اور وہ اونٹ آواز دے رہے ہیں, اونٹ کی آواز. او بقرۃ اللہ خوار, یا اس نے اپنی گردن میں بیل گائی کو لٹکایا اور وہ آواز دے رہے ہیں. او شاۃ تیار, یا اس نے گردن میں بکرا دمبا کو لٹکایا اور وہ آواز دے رہے ہیں. کہا کہ میں نہ پہچانوں, میں نہیں پہچانتا ہوں. فلا عارفن. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حتی رؤی بیاض ابطیہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھایا یہاں تک کہ بغل دونوں بغل کی سفیدی نظر آیا, اور فرما رہے اللہم هل بلغت بصر عینی وسمع اذنی. یہ راوی کی بات ہے, راوی کہہ رہے ہیں کہ بصر عینی, جو صحابی ہے, صحابی کہہ رہے ہیں کہ بصر عینی, میرے آنکھ نے اس کو دیکھا, اس واقعہ کو. وسمع اذنی, اور میرے دو کان نے اس کو سنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرماتے, دیکھا اور سنا. اور یہ اشارہ ہے, صحابی یا راوی حدیث کا اس طرح باتیں کرتے کہہ رہے کہ بصر عینی وسمع اذنی, یہ کنایہ ہے کہ یہ حدیث بالکل اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. میری آنکھ نے دیکھا اور میرے کان نے سنا, مانا کہ واقعہ میرے سامنے واقع ہو گیا, اس میں کوئی شک و تردید, شک و شبہ موجود نہیں, شک و شبہ نہیں اس میں. حدثنا ابو قریب حدثنا عبدۃ وابن نمیر وابو معاویہ وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عبد الرحیم بن سلیمان وحدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان كلهم عن هشام بهذا الاسناد, اسی سند کے ساتھ. وفي حدیث عبد وابن نمیر فلما جاء حاسبه, اس میں یہ لفظ ہے کہ جب وہ آیا اس کو محاسبہ کیا, کما قال ابو اسامہ, جیسے کہ ابو اسامہ کی حدیث میں گزر گیا. وفي حدیث ابن نمیر, ابن نمیر کی روایت یہ ہے کہ تعلمون واللہ, آپ لوگ جانتے ہیں اللہ کی قسم, والذی نفسی بیدی لا یاخذ احدکم منها شیئا, آپ میں سے کوئی بھی کچھ بھی ان زکوٰۃ کے مال میں سے نہیں لیتا ہے. اور یہ
پھر اس کے حدیث میں بھی وہی لفظ آیا بصرا عینی وسمع اذنایا وسلو زید بن ثابت فانه كان حاضرا معي. یہ اس نے دو چیز ذکر کیا, کہا کہ میری آنکھ نے دیکھا اور میرے کان نے سنا, اور پھر بھی کہا کہ آپ لوگ زید بن ثابت سے بھی پوچھیں, وہ بھی موجود تھا فانه كان حاضرا معي, اور وہ بھی موجود تھا میرے ساتھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مکالمہ کر رہے اور خطبہ دے رہے, میں اس وقت موجود تھا, میرے ساتھ زید بن ثابت بھی موجود تھا. اور یہ ساری تاکیدات کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ بہت اہم ہے, اور اس کی حرمت کی تاکید ہے, یہ حرام ہے, اور یہ شبہ رشوہ ہے, شبہ رشوہ ہے, اس کی شبہ نہیں بلکہ رشوت ہے. جو ہدیت مل رہے عامل کو اضافی تنخواہ سے اضافے, یہ رشوت ہے, لوگ دے رہے, حکومت نہیں دے رہے, حکومت دے رہی تو نو پرابلم, لیکن لوگ دے رہے اس کو, جیسے کہ آج کل یہی چلتے ہیں رشوت, رشوت کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا ہے, کوئی بھی کچھ بھی کوئی بھی کام ہو. کہتے ہیں ایک پیپر کو پرنٹر کر کے ایک دستخط کر کے آپ کے ہاتھ میں دیتا ہے کہ 50,000, صرف ایک پیپر, اور وہ 10 روپیہ اس کے ٹوٹل مصرف, آپ سے لیتے ہیں 50,000. یہ جو فائلوں میں ہوتے ہیں نا, جی 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 یہ بولڈرز کا بھی یہ بدماش, ایک بولڈرز ہے, اور وہ ابھی ایک ساتھی نے گھر لیا, تو اس نے صرف یہ کہ آپ کے نام پر تھا, آپ کے نام سے ٹرانسفر کر رہے ہیں بھائی کے نام پر, اتنے میں, یعنی ٹرانسفر میں کیا ہوتا ہے, کوئی گورنمنٹ میں گیا ہی نہیں, یاد یہ کہ یہ کاغذات ختم, نئے کاغذات بنائیں, ان کے نام وغیرہ ڈال دیں, تو اس میں 50,000 لیے. ہاں اچھا, اللہ ہدایت کرے, اللہ. جی جی پوچھیں کس طرح. کہ جامعہ ابی بکر میں ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ, ایک کراچی میں, یعنی میں جو جانتا ہوں وحید فرید جامعہ جامعہ کے جس کی فائنانسوں کے ہاتھ میں نہیں, باہر کے لوگ ہیں, اور وہ اس کے پاس آتا ہے اور اسی سے اجازت لے کر خرچ کرتا ہے, 1 روپیہ کوئی نہیں کھا سکتا, 1 روپیہ بھی. ہمارے محتمم صاحب ہیں, وہ ساری خرچ اپنی جیب سے کرتا ہے کام جامعہ کے لیے, جامعہ کے پراپرٹی, جامعہ کے شاخیں, جامعہ کے مصارف, وہ جو اس کے لیے باغ دول کرتا ہے, گاڑی سواروں کا پیٹرول سب کچھ اپنی جیب سے دے دیتا ہے, اور وہ جمع کر کے وہ فائنانس والا جو ہے شعبہ وہ باہر ہے, میرے خیال یہ خدائیداد کالونی میں کہاں ہے, تو وہ بندہ وہ آتا ہے, وہ حساب لیتا ہے اور دیتا ہے, کہاں گیا کیا کیا, ایک وہی جامعہ. اور باقی اب یہ کہ جو محتمم ہوتا ہے, محتمم کے اولاد ہے وغیرہ, اس سے پوچھا جائے, محاسبہ کیا جائے, چلو ان کے اب آپ کے عادت ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, ابھی شروع ہو گیا ہے, لیکن اتنی مال جو ان کی اکاؤنٹ میں موجود ہے اور ان کے نام میں موجود ہے, وہ کہاں سے آ گیا, کون سی بزنس چلا رہا, اور بزنس کا اصل پیسہ کہاں سے آ گیا. مثال کے طور پر میں ایک مدرس ہوں, پڑھاتا ہوں, مثال کے طور پر میری کوئی بزنس نہیں, اگر میرے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ آ جائے, کہاں سے آ گیا, میرے پاس مدرسہ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. تو یہ سارے محاسبہ کی ضرورت ہے. ہمارے شیخ حیات رحمہ اللہ استاد تھے, وہ کہتے ہیں کہ حکومت سب سے پہلے مدارس والوں سے محاسبہ کرے. جی ہاں, کیوں نہیں, کیوں نہیں, وہ تو وہاں سے وہ لے رہے ہیں نا, فائدہ اٹھا رہے ہیں. نہیں, کیوں دے دے, کیوں دے دے, سوال یہ ہے. آپ کے کام جائز ہے, جائز کام کرا رہے, جائز کام تو جائز ہوتا ہے منع قوانین کے مطابق, کیوں دے دے. تو مانا یہ کہ آپ دے رہے ہیں, آپ دے رہے ہیں, وہ لے رہے ہیں نا, تو اس کے لیے تو حرام. ہمارے لیے بھی یہ درست نہیں ہے, لیکن یہ کہ اگر کچھ ہلکا بھی ہو, لیکن ان کے لیے تو حرام قطعی ہے. تو جانتا ہوں پاکستان میں سر یہی چلتا ہے. کیا
चले वहदसना इसहाक इब्न इब्राहिम अखबरना जरीर अन शैबानी अन अब्दुल्लाह इब्न ज़कवान व हुवा अबू ज़िनाद अन उरवा इब्न ज़ुबैर अन अबी हुमैद अस्साइदी अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तामल रजुलन अला सदक़ति फजा बिसिवादिन कसीर माना बिअमवालिन कसीर। सिवाद बमाना जम, यानी जमुन कसीर अमवालुन कसीर, बहुत सारे माल लेकर आया। अशिया कसीरा, सुवाद को अशिया से ताबिर करें, बेअशिया कसीरा, बहुत सारी चीजें लेकर आया। उसमें सोना चांदी भी है, उसमें कपड़ा भी है, उसमें अनाज भी है, और उसमें बकरा दुम्बा भी है, बहुत सारी चीजें लेकर आया। बिसिवादिन कसीर, बहुत मजमा, एक बड़ा मजमा। फजाल यकूल, और कहता है हादा लकुम हादा उहदिया इलैया फदकर नहवा क़ाल उरवा फ़क़ुल्तु लिअबी हुमैद अस्साइदी असमीतहु मिन रसूलिल्लाह, कि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना? फ़क़ाल मिन फ़ीही इला उज़नी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुंह मुबारक से मेरे कान में डायरेक्ट आ रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, बात मुंह से निकल रही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक तो डायरेक्ट मेरे कान में दाखिल हो रही, यानी सुना मैंने। और मैंने कहा कि ये किनायत है उससे, इसके सबूत से। आगे भी ये रिवायत बाप तक खत्म करूंगा। रिश्वत क्यों किया वो कम ज़कात देते जी, ये क्या कहते हैं आप लोग, वो हासिल करने के लिए मुराआत हासिल करने के लिए। मैंने बताया अभी इब्तिदा में कि वो कुछ उनसे तखफीफात चाहता है। हदसना अबू बकर इब्न अबी शैबा हदसना वकी इब्न अल-जर्राह हदसना इस्माइल इब्न अबी खालिद अन क़ैस इब्न अबी हाज़िम अन अदी इब्न अमीरत अल-किंदी क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन इस्तअमलना मिनकुम अला अमलिन, जिसको मैंने आप में से किसी एक को किसी काम पर मुकर्रर किया, फ़कतमना, और उसने छिपाया, मिखयतन एक सोई को, मिखयतन एक सोई को, फमा फ़ौक़हु, या उससे कुछ बड़ा, काना गुलूलन, ये खियानत है, ये चोरी है, खियानत है, चोरी है। याती बिही यौमल क़ियामत, क़ियामत के दिन ये उस चोरी की गुलूल को लेकर आएगा। क़ाल फ़क़ाम इलैहि रजुलन अस्वद, एक काला कलर का शख्स उसकी तरफ खड़ा हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, मिनल अंसार में से। कान्नी अंदुर इलैहि फ़क़ाल, और उसने कहा या रसूल अल्लाह इक़बल अन्नी अमलक, कहा कि हमसे अपना अमल वापस ले लो, यानी इस तरह मुश्किल है, हम नहीं कर सकते। क़ाल व मा लक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हो गया, खैरियत वजह? क़ाल समिअतुक तक़ूलु कज़ा व कज़ा, मैंने आपसे ये फरमाते हुए सुना, मुझे बहुत भारी हो लग गया, मैं नहीं कर सकता कि यानी बिल्कुल हम कुछ न ले लें और लोगों की हदिया वापस करें, कुछ न ले लें, कहते हैं कि ये तो मामला मुश्किल है, मुश्किल यानी मैं अपनी आजिज़ी जाहिर कर रही, मैं नहीं कर सकता हूँ। क़ाल व अना अक़ूलुहु अलान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो आपने सुना मैं दोबारा उसको दोहरा दूंगा, दोबारा यही कह दूंगा। अलान ऐदन मन इस्तअमलनाहु मिनकुम अला अमलिन फलयजी बिक़लीलिही व कसीरिही, आप में से किसी को मैंने किसी काम पर मुकर्रर किया ज़कात के मामलात में, चाहिए कि वो ज्यादा हो या कम, सबको लेकर आए, कलील और कसीर सबको लेकर आए। फमा ऊतिया मिन्हु अखदा वमा नुही अन्हु इंतहा, और जो कुछ उसको दिया गया उसमें से अखदा वो ले ले, वमा नुही अन्हु इंतहा, और जिससे उसको मना किया गया है तो रुके न ले ले। माना लाने के बाद अगर कुछ मिल रहे हैं आपको तो ले ले, अगर नहीं दिया जा रहा है या मना किया जा रहा है तो आप उससे लेने की कोशिश ना करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दोबारा, यह आखिरी हदीस है, इसमें अल्फाज नहीं है। वह हदसनाहु मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न नुमैर हदसना अबी व मोहम्मद इब्न बशीर हा व हदसनी मोहम्मद इब्न राफिइन हदसना अबू उसामा क़ालू हदसना इस्माइल बिहाज़ल इस्नाद मिस्लुहु व हदसना इसहाक़ इब्न इब्राहिम अल-हंज़ली अखबरना अल-फ़ज़ल इब्न मूसा हदसना इस्माइल इब्न अबी खालिद अखबरना क़ैस इब्न अबी हाज़िम क़ाल समिअतु अदी इब्न अमीरत अल-किंदिया यक़ूलु, किंदी ये निस्बत है किंदा की तरफ, एक कबीला का नाम है यमन, उसको कहते हैं किंदी, किंदा। समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु बिमिस्लि हदीस, पहले हदीस की तरफ। अच्छा, ये बताया गया कि हम उम्माल को तोहफा न दे या वो न लें, और वजह बताई गई है कि वो कुछ नरमी करेंगे, तो ये वजह इस हदीस में तो जिक्र नहीं है, हदीस में जिक्र नहीं है, शरहुल हदीस में जिक्र है। मेरे काम क्या है, मेरे काम तो शरह करना है ना, अगर हदीस हो तो हदीस का तर्जुमा आप उर्दू से भी कर सकता है, और वो जो वजाहत देना मेरा काम है। तो इस वजह से मैंने वजाहत दिया कि ये नुक्ता, ये हिकमत इसमें मौजूद है कि अगर कुछ वो दे देता है फिर आप कुछ नरम हो जाता है, फिर उसके साथ आप कंप्रोमाइज करना शुरू करते हैं। तो आजकल ये हो रहा है ना, जैसे कि हुकूमती टैक्स वाला आता है आपके पास, और टैक्स को लेने के लिए जो सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स, आप उसको आपको नहीं कह रहा, यानी कोई भी उसको कुछ देकर उसमें कम करता है जी, अगर वो 1 लाख का टैक्स है उसको 50,000 बनाता है,
اور جو تحفہ دیا یا آپ اس کو تحفہ دے دیں یا رشوت، تو وہ دیا تو 1,50,000 ہو گیا یا 50-25 میں آتا ہے. اگر آپ نہیں دیتے تو 10,000 نہیں دیتے تو 1,50,000 نہیں بنتا، 1,00,000 ہی رہتا. جب آپ نے 10,000 دیا اور 50 میں آ گیا، آپ کو بچ گیا کتنے؟ آپ کو بچ گیا 40,000 آپ نے بچا لیا. تو یہ بہت مسئلہ ہے یہ. جی جی، یعنی جو لانے کے بعد قلیل کثیر کو لائے، کچھ بھی رکھ دے، اور پھر اس کو جو کچھ اگر دیا جائے تو لے لے، اگر منع کیا جائے رک جائے. جی بھائی، پچھلی کلاس کا یاد ہے کیا پڑھا تھا؟ کہاں تک پڑھا تھا؟ جی بھائی. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی، کلاسز صحیح چل رہی ہیں آپ لوگ کی؟ کون کم ہے آپ کی کلاس میں؟ ہاں، ٹیچر کی بات نہیں ہو رہی، اسٹوڈنٹس کی. وہ تو آتا رہتا ہے. اور وہ کہاں ہے سلطان؟ دو تین دن آتا ہے. کیوں اتنے نان سیریس ہیں؟ چلیں اللہ آسانی کرے. اور میں نے سنا افراہیم بھائی بھی بیٹھنا شروع ہو گئے. آج وہ کوئی ان کا اپوائنٹمنٹ تھا. کمال بھائی خود کی نہیں ہوئی بھائی، دوسروں کے ولی میں کھائیں گے تو اپنا ہوگا نا. ہاں بھائی کمال صاحب. چلے بھائی بسم اللہ. کیا پڑھا پچھلی کلاس میں؟ جلدی بتاؤ. جی بھائی جی بھائی، یہ پڑھ لیا تھا. یہاں سے پڑھے نا. ومعلوم ان الصحابہ كانوا يختلفون في مسائل الفقه لكن منهجهم واحد هو الرد الى الكتاب والسنة. وہ منہج کیا تھا کہ وہ کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا تھا، کتاب و سنت کی طرف لوٹنا تھا. پیج نمبر ہے 8. یہ پڑھ لیا تھا ہم نے خوارج اور روافظ کے بارے میں؟ نہیں پڑھا تھا؟ پچھلی کلاس میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ شیخ پچھلے کلاس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذکر کیا تھا معنا علیہ واصحابی اليوم، تو وہاں پہ ہمارے پاس اصحابی لانے کی ایک بہت بڑی وجہ تھی. اور پھر اس کے بعد جو ہے اس بات کو بھی پڑھا تھا کہ جب بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے تو میرے اور خلفائے راشدین کی سنت کو تھامے رکھنا. جی جزاک اللہ. ہاں جی، اور یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی، حدیث سے آگے بڑھنا تھا نا ہم نے. شیخ 8 صفحہ نمبر 8 سے ہی شروع کرنا ہے، میں نے نشان لگایا ہوا تھا. اچھا جہاں سے پڑھتے ہیں چلے. والمقصود انك اذا تمسكت بفهم السلف الصالح ستجد من يريد ان يجذبها منك فتمسك بقوه ولن يتم ذلك حتى تجتنب المحدثات ولا يستقيم لك الامر بان تقول انا متمسك بالسنه لكن انا مع اهل البدع. لا يمكن هذا، لا بد من شرطين. اصل مقصود یہ کیا ہے بتا رہے ہیں کہ آپ بھلے اہل السنہ کیوں نہ ہو، سنت کو اتنی مضبوطی سے تھامیں، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ آپ سے ایسے لوگ آ جائیں، ایسا زمانہ آ جائے جو آپ سے سنت کو چھین لے. اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ عضو علیہا بالنواجذ، داڑھ سے مضبوطی سے پکڑو. سب سے جو مضبوط گرپ ہے وہ داڑھ کی ہے. اور صرف یہ نہیں ہے بلکہ
وہ کیا ہے کہ آپ نے تجتنب محدثات الاموری، محدثات، آپ نے بدعات سے بھی بچنا ہے. بدعات سے اگر نہیں بچیں گے تو تمسک بالسنہ نہیں ہو سکتا. صحیح کہہ رہے معاملہ آپ کے لیے مستقیم نہیں ہوگا جب تک آپ اگر صرف یہ کہہ رہے نا میں متمسک بالسنہ ہوں، ہاں جی میں سنت پہ چلنے والا ہوں، آپ صراط مستقیم پہ نہیں ہیں. الا یہ کہ آپ کہیں کہ میں صراط مستقیم پہ ہوں، میں سنت کا تھامے میں ہوں اور بدعت سے دور ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں میں اہل البدع کے ساتھ بھی ہوں اور میں صراط مستقیم پر بھی ہوں اور سنت پہ بھی ہوں. کہہ رہے لابد من شرطین، التمسک بالسنہ، سنت کے ساتھ تمسک ہونا یہ بھی ضروری ہے، والمجانبۃ البدع، بدعت سے دور ہونا یہ بھی ضروری ہے. عثمان بھائی فالو کر رہے ہیں؟ حدیث آئی تھی نا اوپر، دوبارہ کھولیں حدیث. کیا ہے؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. یہاں سنت خلفاء راشدین سے مراد کیا ہے؟ ان کا فہم مراد ہے، کہ ان کا فہم لینا. صحیح. عزو علیہا بالنواجذ، اور ایسے لینا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور کیا کرنا؟ ایاکم ومحدثات الامور، تم کیا کرنا؟ بدعات سے بھی بچنا، بدعات سے بچنا. یعنی بدعات سے بچنا بھی امپورٹنٹ ہے اور سنت کو مضبوطی سے تھامنا بھی امپورٹنٹ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں سنت کو تھامے ہوں لیکن میں اہل البدع کے ساتھ بھی اٹھ بیٹھ رہا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. کہہ رہے ہیں لا تجنی من البدع خیرا ابدا، بدعت سے کوئی خیر نہیں نکل سکتی. توجہ ہے، بدعت سے کوئی خیر نہیں نکل سکتی. واہل البدع مثل الحیوان المفترس، اہل بدعت جو ہوتے ہیں یہ ایک جنگلی جانور کی طرح ہوتے ہیں. مفترس کون ہوتا ہے جی؟ مفترس جی فک وک میں نہیں پڑھا آپ نے؟ ہاں مفترس یہ وہ جانور ہوتے ہیں جو شکاری ہوتے ہیں، جو جنگلی ہوتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. وقد تأتی بحیوان مفترس صغیر، کبھی کبھار آپ ایک چھوٹا جنگلی جانور پکڑ کے لائیں گے، بچہ ہوگا ابھی، تربیہ وتعطیہ الحلیب، آپ اس کی تربیت کریں گے، اس کو دودھ دیں گے، وغیرہ ذالک من الاشیاء، کھانا پینا دیں گے. لیکن وفی یوم من الایام، ایک دن کیا ہوگا؟ یفترسک، وہ کیا ہوگا؟ وہ آپ پہ ہی حملہ کر دے گا، وہ آپ پہ ہی شکار کر دے گا. یہ جو شکاری کہتے ہیں مفترس شکاری، وہ آپ پہ ہی حملہ کر دے گا. ولا بد، اور ایسا ضرور ہوگا. ولا یؤمنون علی السنہ ابدا، اور آپ سنت پہ کبھی بھی ایمان امن میں نہیں رہیں گے. لذالک لا یتم الامر الا بمجانبۃ اہل البدع، جب تک آپ اہل بدعت سے نہیں دور رہیں گے آپ متمسک بالسنہ نہیں ہو سکتے. کما ہوا اصل اہل السنہ والجماعہ، جیسے اہل السنہ والجماعت کی اصل ہے. یقول ابو بکر البغدادی فی کتابہ الفرق بین الفرق، ابو بکر بغدادی اپنی کتاب میں کہتے ہیں، کتاب کا نام کیا ہے؟ الفرق بین الفرق، فرق میں فرق کیا ہے؟ فرق جمع فرقہ، فرق جو ہے یہ فرقے کی جمع ہے، ان فرق میں فرق کیا ہے؟ اس کتاب کے اندر کہتے ہیں کان المسلمون عند وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی منہاج واحد فی اصول الدین وفروعہ غیر من اظہر وفاقا واضمر نفاقا. کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جو صحابہ تھے، مسلمان تھے، ایک اصول دین پہ تھے، وفروعہ غیر من اظہر وفاقا واضمر نفاقا. پہلے بہرحال اس کو میں دیکھ کے بتاؤں گا آپ کو اگلی کلاس میں، بالکل ذہن میں نہیں آ رہا اس کا معنی. یعنی ومعلوم ان الصحابہ كانوا يختلفون في مسائل الفقه لكن منهجهم واحد هو الرد الى الكتاب والسنه. یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ جو تھے وہ اختلاف کیا کرتے تھے مسائل فقہ میں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات پہ یا نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صحابہ جو تھے وہ ایک ہی منہج پہ تھے، مسلمان ایک ہی منہج پہ تھے. کس پہ؟ اصول الدین میں، دین کی جو اصل تھی اس میں سب ایک ہی تھے. لیکن کانوا یختلفون فی مسائل الفقہ، وہ فقہی مسائل میں اختلاف کیا کرتے تھے، لیکن منہجہم واحد، منہج ایک ہی تھا. ایسا نہیں تھا کہ کوئی صحابی کسی کا مقلد تھا، کوئی صحابی کسی ایک مذہب کو اندھا فالو کرنے والا تھا، نہ تقلید شخصی تھی نہ تقلید مذہبی تھی. اور وہ کیا تھی؟ ہوا الرد الی الکتاب والسنہ، کہ کسی بھی مسئلے کو کتاب و سنت کی طرف لوٹایا جائے. صحیح کہہ رہے ومعنی ھذا ان الواجب هو التمسک بما كان علیہ المسلمون عند وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہہ رہے جو واجب ہے وہ کیا ہے؟ کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت جو مسلمان تھے اس کو مضبوطی سے تھام لینا یہ واجب ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لینا یہ واجب ہے. وقد ظہر الامر وظہر الخیر هكذا على ما كان علیہ الصحابہ عند وفات النبی، اور معاملہ ایسی ظاہر ہوا اور خیر بھی ظاہر ہوئی اسی طرح کہ جس پر صحابہ تھے نبی علیہ السلام کی وفات پہ،
الى ان ظهر في الاسلام اناس لم ياخذوا العلم عن الاکابر وظنوا، یہاں تک کہ ایسے اسلام میں لوگ ظاہر ہوئے لم یاخذوا العلم عن الاکابر، جنہوں نے علم اپنے بڑوں سے نہیں لیا، وظنوا جہلاء انہم اعلم بدین اللہ، اور جہلاء نے یہ سمجھ لیا کہ یہ زیادہ علم رکھنے والے ہیں اپنے بڑوں سے. یعنی بہت سے ایسے لوگ آئے جنہوں نے اپنے بڑوں سے، صحابہ سے دین نہیں لیا، بڑے صحابہ کبار صحابہ موجود تھے، ان کے فہم کو نہیں ایک معتبر بنایا، ان سے علم نہیں لیا، بلکہ اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھا، اپنے آپ کو زیادہ علم والا سمجھا، اور اصل میں وہ کون تھے؟ جہلاء تھے. کہہ رہے اعلم بدین اللہ من صحابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واغیر علی دین اللہ، مطلب وہ سمجھتے تھے ہم زیادہ غیرت مند ہیں دین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے. فظہرت الفرق، فرقے ظاہر ہو گئے. واول ما ظہر القدریہ والخوارج، اور پہلا جو فرقہ ظاہر ہوا وہ کون سا تھا؟ قدریہ اور خوارج. آگے بڑھیں عثمان بھائی. ھذا اساس الشر، جی وہ غیر کا لفظ کا معنی کہاں جا رہا ہے یہ مجھے دیکھنا پڑے گا. جی ھذا اساس الشر، هذا أساس الشر في الأمة وأساس الاقتراف عدم أخذ العلم عدمي عدم أخذ العلم اخذل مضاف مضاف الیہ، عدم اخذی عدم أخذ العلم علمی، علمی، یہ بھی مضاف مضاف الیہ. عدم أخذ العلم أنا شیخ اس عبارت کا مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے المسلمون، مسلمان جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت فروع میں اور اصول میں ایک ہی منہج پر تھے، اور وہ منہج کیا؟ کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا. ان کے علاوہ جنہوں نے ظاہر تو وفاق کی اور چھپایا اپنے اندر نفاق، یعنی منافقین کے علاوہ. جی جی اس کو میں اگلی کلاس میں دیکھ کے بتاؤں گا. کیا کہہ رہے ہیں آگے؟ اساس الافتراق عدم اخذ العلم، عدم أخذ العلم عن الأكابر وإساءة الظن عن الأكابر ساتھی کیوں بھائی؟ إسآتي نا إسآتي اس اتی کیوں؟ اساءتی کیوں؟ عن الأكابر وإساءة معطوف ہوگا کس پہ ہوگا؟ حرف جر کے وجہ سے، ہاں عن کی وجہ سے. یعنی اس کا جو معطوف ہے وہ اکابر پہ جائے گا؟ ہاں نہیں جی جی اس کا جو عطف ہے وہ عدم پہ جا رہا ہے، عدم پہ، عدم. أخذ العلم عن الأكابر و ابھی سمجھاتا ہوں، پڑھیں ترجمہ سمجھ آئے گا پھر. ترجمہ سمجھ آ رہا ہو تو عبارت بھی بعض اوقات حل ہوتی ہے. چلیں. وإساءة الظن وإساءة الظن عن الأكابر والغرور ہاں والغرور والغرور، الغرور یہ بھی ادھر جا رہا ہے. والغرور إذا وجدت اب یہ الگ بات ہے. اذا وجدت، إذا وجدت هذه الأمور اموری کیوں بھائی؟ هذه الأمور امور امور رو، ہاں یہ اچھا سیرا ہے، اچھی بات ہے. مکس کچھ بھی چلا لو، یہ ہم نے نہیں سیکھا. ہاں ہاں کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے. چلیں چلیں اسی طرح حل ہوگی عبارت. جی ہاں کہاں گیا؟ اذا وجدت هذه الامور، أمور وجدت هذه مجهول ہے. الأمور الثلاثة ہاں فلا تنتظر إلا فرقة فلا تنتظر، تنتظر إلا ہاں الا فرقة فرقۃ. کہہ رہے اوپر انہوں نے بات کی نا کہ نبی علیہ السلام کی ٹائم پہ سب مسلمان حق پہ تھے، ٹھیک ہے، سب مسلمان ایک منہج پہ تھے، اصل دین پر، صحیح ہے. فقہی معاملات میں اختلاف تھے. اچھا یہاں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بعض لوگ صحابہ کے فقہی اختلاف کی وسعت کو اور فقہی اختلاف کی جو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے پر، ٹالریٹ کرنے پر عقیدے کے اختلاف پہ قیاس کرتے ہیں. سمجھ رہے کہ جب صحابہ فقہی اختلاف میں ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرتے تھے تو ہمیں عقیدے کے اختلاف کو بھی ٹالریٹ کرنا چاہیے. حالانکہ ایسا قطعاً نہیں ہے. صحیح، یہ جو ابوبکر بغدادی نے کہا ہے وہ کیا کہا ہے؟ علی منہاج واحد فی اصول الدین، اصول دین میں ایک تھے. تو اگر وہ بنو قریظہ میں جا کر عصر کی نماز پڑھنے پہ صحابہ کا اختلاف ہو گیا، دونوں کو نبی علیہ السلام نے کہا دونوں صحیح ہیں، دونوں صحابی ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے ایک بندہ جو تقدیر کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، ایک بندہ جو رویت کے بارے میں بات کر رہا ہے، ایک بندہ جو سماع موتیٰ مردوں کی سننے کے بارے میں بات کر رہا ہے، وہ بھی سب صحیح ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. خوارج کی جو بدعت ہے وہ عقیدے کی بدعت ہے، عمل کی بدعت تو نہیں تھی اس وقت. صحیح، تو ان کو تو صحابہ نے ٹالریٹ نہیں کیا، ان کو تو نبی علیہ السلام نے نہیں. صحابہ تو مناظرہ کرنے گئے ان کے بارے میں. جو قدری پیدا ہوئے، جو تقدیر کے منکر تھے، جو کھلے عام تو تقدیر کا کوئی منکر نہیں تھا، لیکن اصل وہ تقدیر کو کچھ طریقے سے اس کا انکار کرتے تھے. صحیح، کہتے تھے انسان کے پاس اختیار
اختیاری اختیار ہے. صحیح. تو کیا تھا حضرت ابن عمر نے کیا کہا پتا ہے آپ کو؟ عبداللہ بن عمر نے کیا کہا عثمان بھائی کہ وہ شخص قدریہ میں سے ہے، اس کو میرا سلام نہیں بھیجنا، اس کو میرا سلام نہیں دینا. صحیح ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وہ فقہ میں اختلاف کرتے تھے اور فقہی اختلاف ٹالریٹ کرتے تھے، ہمیں بھی ٹالریٹ کرنا چاہیے، لیکن ان کے فقہی اختلاف کو عقیدے کے اختلاف کے ساتھ مکس نہیں کرنا چاہیے. عقیدہ اور اصول الدین، یہ عقیدہ بھی ایک ورڈ جو ہے نا ہمارے یہاں کہہ لیجئے کہ صحیح ورڈ نہیں ہے کہ صحابہ عقیدے میں اختلاف نہیں کرتے تھے، یہ ایک مثال ہے، بلکہ یہ کہا جائے صحابہ اصول الدین میں اختلاف نہیں کرتے تھے. دین کے جو اصول ہیں ان میں اختلاف نہیں کرتے تھے، اور دین کے اصولوں میں سے ایک اصول عقیدہ ہے. صحیح. اور بھی ہے لیکن ایک اصول کیا ہے کہ دین کو سمجھنا، دین کو لینا، اس میں صحابہ کا کوئی اختلاف نہیں تھا. یہ نہیں تھا ایک صحابہ مقلد ہے فلاں صحابی کا اور باقی صحابہ نبی علیہ السلام کی حدیث لیتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو ٹالریٹ بھی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوا کہیں بھی. صحیح ہے. بلکہ ایک صحابی کے پاس ایک صحابی نے فتویٰ دیا اور دوسرے صحابی نے کہا کہ ابو بکر عمر تو یہ کہتے ہیں. انہوں نے کہا میں تمہیں اللہ رسول کی بات سنا رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو ابو بکر عمر یہ کہتے ہیں، تمہارے اوپر عنقریب آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی. یعنی انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ صحیح نہیں ہے. تو یہ یعنی اختلاف تھا، اس چیز کو بڑھنے ہی نہیں دیا، یہ اصول دین میں اختلاف تھا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر کیا ہوا، صحابہ تو ایسے تھے، مسلمان ایسے تھے، لیکن ان کے بعد ایسے ایسے لوگ آنا شروع ہو گئے کہ جنہوں نے اپنے علم کو صحابہ کے علم سے زیادہ بہتر جانا، اپنے آپ کو صحابہ سے زیادہ غیرت مند جانا دین کے معاملے میں، اور صحابہ سے علم نہیں لیا، اپنے فہم کو ترجیح دی. اور پھر کیا ہوا، تفرقے بازی ہو گئی اور اسلام کے دو فرقے پیدا ہوئے. کون سے؟ خارج اور قدریہ. وہی انہی سے ہیں، اسی سے بھی آگے آ رہا ہے، رفاوس بھی اسی سے. اب یہ کہہ رہے ہیں ھذا اساس الشر، یہ ہے شر کی بنیاد. اور وہ بنیاد کیا ہے؟ اپنے فہم کو بڑوں سے زیادہ بہتر سمجھنا. بس جو میں کہہ رہا ہوں نا مجھے زیادہ اچھی سمجھ آ گئی ہے، آج کے حالات پہ میری نظر زیادہ اچھی ہے، آج کے حالات کا علم مجھے زیادہ. علماء کو کیا پتا ہوتا، مسجد و مدرسے میں بیٹھے ان کو کیا خبر باہر کیا ہو رہا ہے. کہہ رہے ہیں ھذا اساس الشر، یہ شر کی بنیاد ہے امت میں. اور واساس الافتراق، فرقے بازی کی جو بنیاد ہے نا، ایک کیا ہے، نمبر 1 انڈر لائن کریں، لفظ عدم کو انڈر لائن کر لیں. نمبر 1 عدم اخذ العلم عن الاکابر، نمبر 1 بڑوں سے علم نہ لینا، یہ فرقے بازی کی اساس ہے. نمبر 1 پہلی، بڑے علماء سے، بڑے علماء سے، عالم بھی اور بڑا بھی، کیونکہ وہ تجربے میں بھی زیادہ ہوتے ہیں، علم میں بھی اور تجربے میں بھی زیادہ ہوتے ہیں. اگر آج کا کوئی لڑکا کوئی بچہ علم میں بھلے زیادہ ہو گیا لیکن تجربہ، وہ تجربے کو بیٹ نہیں کر سکتا. جس کا 30-40 سال کا تجربہ ہے وہ 30,000 کتابیں پڑھ لینا 10 سالوں میں، وہ 30 سال کے تجربے کو نہیں ماپ سکتے، کیونکہ وہ وقت ہے، وہ وقت وہ کور نہیں کر سکتا جب تک وہ خود نہ رہ لے. آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبی علیہ السلام کو معراج پہ نمازوں کا تحفہ دیا گیا، نمازیں فرض کی گئی، تو واپسی پہ گزر نبی علیہ السلام کا کس سے ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوا. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ امت یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی، جائیے اوپر جا کر تھوڑا کم کروائیے. تو اس پہ علماء نے تبصرہ یہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام زیادہ تجربے کار تھے، انہوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ زیادہ وقت گزارا تھا. صحیح. اور نبی علیہ السلام کی امت کے بعد سب سے بڑی جو امت ہے وہ حضرت موسیٰ کی امت ہے. صحیح. پورے قرآن میں سب سے زیادہ ذکر بھی حضرت موسیٰ کا ملتا ہے، سب سے زیادہ تشبیہ اگر کسی کی نبی علیہ السلام سے ہے تو وہ موسیٰ کی ہے، چاہے وہ رسالت میں ہو، چاہے وہ ایک سٹوری میں ہو، چاہے معجزوں کے طور پہ ہو، کسی بھی طور پہ ہو، چاہے شکل صورت میں ہو. شکل صورت بھی نبی علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملتی تھی. تو علماء نے کہا ہے کہ یہ انہوں نے تجربے کی بنیاد پہ کہا. تو بعض اوقات تجربہ علم سے سبقت لے جاتا ہے، تو انہوں نے جا کے پھر اس کو تبدیل کرایا کہ تمہاری امت اس کو برداشت نہیں کر سکے گی. پھر جب کم کراتے کراتے 5 پہ آ گئے، 5 پہ بھی انہوں نے کہا تھا تمہاری امت اس کو بھی برداشت نہیں کر سکے گی. اور آج لوگ 90-95% امت یہ 5 نمازوں سے بھی جا چکی ہے. کہہ رہے پہلی جو وجہ ہے فرقے بازی کی وہ کیا ہے؟ عدم اخذ العلم عن الاکابر، بڑوں سے علم نہ لینا، پہلی وجہ یہ ہے. واہ. دوسرا اساءۃ الظن عن الاکابر. اب یہ اساءۃ الظن، اس کا عطف کس کی طرف جا رہا ہے؟ جی عدم کی طرف جا رہے ہیں. یعنی پہلی وجہ فرقے بازی کی، تفرقے بازی کی، ایک تو عدم اخذ العلم عن الاکابر ہے، دوسرا اساءۃ الظن عن الاکابر، بڑوں کے بارے میں برا گمان رکھنا کہ جی یہ تو امت کی خیر ہی نہیں چاہتے، ان کو کیا پتا حالت حاضرہ کیا ہے، ان کو فقہ الواقع کیا پتا، ان کو ہمارے حالات کیا پتا. یہ برا گمان ہے. یہ تو صرف اپنی مسجدیں چمکانے کے لیے، چندے کے لیے بیٹھے ہیں، ہاں پرانے زمانے کے لوگ ہیں. برا گمان رکھنا ان کے بارے میں. اور تیسری وجہ کیا ہے عثمان بھائی؟ تیسری وجہ کیا ہے؟ جی پہلی کیا ہے؟ عدم اخذ العلم عن الاکابر واساءۃ الظن عن الاکابر اور والغرور، اور غرور. یہ 3 چیزیں جو ہیں کہہ رہے ہیں اذا وجدت هذه الامور الثلاثه، جب یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی کسی چیز میں
فلا تنتظروا الا فرقہ، آپ کچھ نہیں دیکھیں گے سوائے ایک فرقے کے، ایک فرقہ وجود میں آ جائے گا. جب یہ تین چیزیں ہوں گی یہ فرقہ وجود میں آ جائے گا. یہ جو مرزا جھیلمی ہے، انجینئر مرزا، اس میں بھی یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں. نہیں نوٹ کیا آپ نے؟ بڑھو کس سے بڑھو سے ہے، کیا سند ہے اس کی؟ کوئی استاد نہیں ہے اس کا، کتابیں پڑھی ہیں اس نے. دوسری بات، بڑوں کے بارے میں برا گمان ہے اس کا کہ یہ چھپاتے ہیں ان کو، مطلب دو نمبری کر رہے ہیں، دین میں ڈاکہ ڈالا یا دین میں جو ہے کتمان علم سے کام لے رہے ہیں. تیسرا غرور، ابھی ایک نئی ویڈیو آئی ہے اس کی، امام سیوطی کے بارے میں اس نے پتہ نہیں کچھ الٹے سیدھے کلام کریں. نہیں کہ کون سیوطی، کہ چند سالوں بعد تو میں بھی سیوطی بنا پاؤں گا، یہ بولا اس نے. بہرحال اللہ بچائے ایسی چیزوں سے. بہرحال 70-80% اس کی باتیں بہت اس نے صحیح کری ہیں، جو دیوبندی اور بریلویوں مکاتب فکر اور ان کے جو بڑے علماء کے جو غلط کرتوت تھے اور برے عقیدے تھے وہ جو لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کیے، وہ باتیں اس نے بڑی اچھی کی. لیکن بس وہ 10-20% جو اس نے غلط کام کیے نا، وہ اس کی اچھائی پہ پانی پھیر گئے. جی جی بالکل. آگے بڑھیں، پڑھو تم پڑھو، مائک دو اس کو. ٹوپی کہاں ہے تمہاری؟ آج تم ٹوپی پہن کے نہیں آئے. اب میں آ گیا بھائی، میں پیر کو ہی آتا ہوں نا. بھول گئے؟ صحیح بات ہے، اگلی دفعہ نہیں بھولنا. کمال صاحب آپ بھی ٹوپی پہن کے ہاں لائے، چلے چلے. ہاں جیب میں نوٹ رکھتے ہیں، سر پہ ٹوپی. بسم الله لم يأخذ العلم عن الأكابر وهؤلاء عندهم صحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما أخذوا عن الصحابة وإنما صاروا يجتمعون فيما بينهم ويكررون کیوں بھائی؟ قرر يكررون ہاں فيما بينهم ولذلك ظهرت الفرق. جی ولذلك ظهرت الفرق. ظاہر تمہاری بھی عبارت کو کیا ہو گیا؟ چھٹیوں میں پڑھ رہے تھے یا گھوم پھر رہے تھے؟ ٹوپی نہیں ہے، کسی اور کو تو نہیں پہنا دی؟ وَلِذَلِكَ ظَهَرَتْ، ولذلك ظهرت الفرقة. جب آگے سے ظهرت الفرقة. ہاں شاباش، یہ اٹھا کے مارنا پڑے گا کچھ. ہاں وَلِذَلِكَ ظَهَرَتِ الْفِرَقُ. ٹھیک، کیا مانا؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرقے اس لیے بنے، لم يأخذوا العلم عن الاکابر، انہوں نے بڑوں سے علم نہیں لیا. وَهَؤُلَاءِ عِندَهُمْ صَحَابَةُ رسول اللہ، جبکہ ان کے پاس اللہ کے رسول کے صحابہ تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے صحابہ کی قدر نہیں کی اور اپنے علم کو ان سے زیادہ جانا، صحابہ سے زیادہ جانا. ولیکن ما اخذوا عن الصحابہ، انہوں نے صحابہ سے نہیں لیا. وانما صاروا یجتمعون فیما بینہم، یہ ہو گئے اس چیز میں، اس چیز پہ جمع ہو گئے جو ان کے درمیان تھی. کسی نے کوئی بات کہہ دی، چل بھائی جماعت بن گئی، یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس نے صحیح بات کہی ہے. ویقررون فیما بینہم، اور جو ان کے درمیان تھا اسی پہ یہ ڈٹ گئے. ولذالک ظہرت الفرق، اسی وجہ سے فرقے بن گئے. جی صحابہ کے زمانے میں شروع ہو گئے تھے. آگے آ رہے ہیں نا. لیجل ھذا ابن عباس رضی اللہ عنہما لما ذهب الى الخوارج، پڑھ. لأجل هذا ابن عباس رضي الله عنهما لما ذهب إلى الخوارج يناظرهم. جنازرہم، یہ نیا مضارع کا صیغہ ہے. نظر ينظر ینظرو، بیٹا ینظر. دیکھو، مجھے دیکھ کے نہیں، ادھر دیکھ کے صیغہ پڑھو. ہاں اسد بھائی کو ایکسٹرا ٹوپی ہے آپ کی، تو اس کو دے دیں. ہاں ہاں نہیں ابھی دیں گے اسد بھائی. اسد بھائی کو مائک کی ضرورت نہیں، وہ ویسے ہی کافی ہے. ہاں ابھی منصور بھائی پہ مائک نہیں کیا نا. جی چلو بھائی جلدی، ٹائم نہیں ہے، دیر ہو رہی، جلدی شاباش. یہ نہیں پتہ سی بھائی ناظرہ یناظر مناظرۃ، یہ کون سا مضارع ہے کہ جس کے حرف مضارع فتح کے ساتھ آ رہے ہیں؟ ہاں وہ بھی یہ آپ کا مزید فی والا. ناظرہ یناظر مناظرۃ يناظرهم ويقيم ویقیم علیہم يقيم عليهم حجة الحجۃ. الحجة. قال جئتكم جئتکم من عند ابن من عند ابن عمی من عند ابن عمي رسول الله صلى رسول الله اللہ. رسول الله ہاں شاباش. رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنتم فأصاغروا ليس فيكم من من الصحابة الصحابة أحد.
ہاں يشير إلى هذه القضية أنه لیس فیکم من الصحابہ احد، تم میں کوئی بھی ایک بھی صحابہ نہیں ہے، صحابی نہیں ہے. آگے پڑھیں. يشير إلى اچھا ابھی میں ترجمہ کرتا ہوں پھر آگے بڑھتے ہیں. کہہ رہے لیج لہٰذا، اسی وجہ سے جب صحابہ سے انہوں نے دین نہیں لیا، کہہ رہے لیج لہٰذا ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن عباس جو تھے، لما ذهب الى الخوارج، یہ خوارج سے مناظرہ کرنے گئے تھے. اب کوئی کہے ہاں یہ مناظرہ والا لفظ ہے بھائی، قاتل یقاتل مقاتلۃ، قابل یقابل مقابلۃ، ناظر یناظر مناظرۃ، جادل یجادل مجادلۃ، باب مفاعل، فاعل یفاعل مفاعلۃ. چل رہی ہے صرف، چل رہی ہے آج کل. تو 3 سال جو آپ کو پلائی تھی صرف، اس کا کیا ہوا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. جی میں اسی لیے آتا ہوں ہفتے میں ایک دن، تو کبھی کبھار کہیں پہ جو اسکرو لوز ہو رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو تھوڑا ٹائٹ کر دو. جی کہہ رہے ابن عباس جو تھے وہ کہاں گئے تھے عثمان بھائی؟ خوارج سے مناظرہ کرنے گئے تھے. کوئی کہے بھائی خوارج کو بھی ٹالریٹ کر رہے تھے یہ، کر لیں جی، صحابہ بھی ٹالریٹ کرتے تھے. نہیں، ایسا نہیں تھا. جہاں غلط بات تھی وہ غلط بات تھی. منہج صحابہ سے لینا ہے، دین صحابہ سے لینا ہے. عقیدے میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا. عقیدے میں، فقہی مسائل میں کمپرومائز ہو سکتا ہے، صحابہ نے بھی کیا ہے، لیکن فقہی مسائل کس طرح لینے ہیں اس کے اصول میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے؟ اس لیے صحابہ نے سخت سخت الفاظ بیان کیے ہیں. ٹھیک چلیں. کہہ رہے لما ذهب الى الخوارج، خوارج کے پاس گئے، مناظرہ کر رہے تھے ان سے، اور ان پہ حجت تمام کر رہے تھے. یقیم علیہم حجہ، ان پہ دلائل حجت تمام کر رہے تھے، حجت دلائل قائم کیے. کہا جئتکم من عند ابن عم رسول، میں آیا ہوں ابن عم رسول، یعنی ابن عمی، میں اپنے چچا کے بیٹے، میں اپنے چچا کے بیٹے کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آیا ہوں. کہاں گیا؟ ہاں، ومن من صحابت رسول اللہ، اور اللہ کے رسول کے صحابہ کی طرف سے آیا ہوں. اما انتم، لیکن تم لوگ جو ہو، فاصاغر، تم تو چھوٹے ہو. میں تو اللہ رسول اور صحابہ کی طرف سے آیا ہوں، تم لوگ تو چھوٹے ہو. لیس فیکم من الصحابہ احد، تم میں ایک بھی صحابی نہیں ہے، ایک بھی صحابی نہیں ہے. اور مطلب یہ بات انہوں نے کہہ دی. اب آگے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ابن عباس تھے نا، یشیر الی هذه القضیہ، ابن عباس نے بھی یہ قضیہ، قضیہ کیا ہوتا ہے؟ نیریٹو، بیانیہ. یہ موقف، جو موقف انہوں نے بتایا نا، عدم اخذ العلم عن الاکابر، ابن عباس نے بھی یہی موقف کی طرف اشارہ کیا. وہ موقف کیا تھا؟ الی هذه القضیہ، وہ کیا قضیہ تھا؟ انہم ما اخذوا العلم عن الاکابر عن الاکابر عن الصحابة واستغل واستغل اعداء الدين. هذا فكان عبد الله بن سبا يستغل عبد الله بن سبا عبد الله يستغل بن هذه سبا القضية يستغل هذه القضية، فكان هو أصلا لفرقتين مختلفتين ولكن يجمعهما الابتداء. ہاں کہہ رہے انہوں نے اسی قضیے کی طرف اشارہ کیا کہ بڑوں سے علم نہ لینا یہ تفرقے کی طرف لے کے جاتا ہے. کہتے انہم ما اخذوا العلم عن الاکابر، یہ جو خوارج تھے نا، انہوں نے اپنے بڑوں سے علم نہیں لیا، اپنے صحابہ سے علم نہیں لیا. اب کیا ہوا جب یہ معاملہ ہوا نا، جب ایسا ہوتا ہے کہ بڑوں سے علم نہیں لیا جاتا تو کیا ہوتا ہے؟ واستغل اعداء الدین هذا، دین کے جو دشمن ہوتے ہیں نا، وہ اس بات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. استغلہ، ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں. فکان عبداللہ بن سبا، اور عبداللہ بن سبا جو تھا یہ بھی دشمن تھا نا. کہا یستغل هذه القضیہ، اس نے بھی اس قضیہ، اس مسئلے سے فائدہ اٹھایا. فکان ہوا اصلا لفرقتین، اور یہ پہلا تھا، یہ اصل تھا، 2 فرقوں کی بنیاد یہ شخص تھا عبداللہ بن سبا. کون سے 2 فرقے؟ روافض اور خوارج، ان دونوں کی بنیاد یہ تھا. صحیح، پہلے یہ خوارج کی شکل میں صحابہ کے خلاف ہوا، اور پھر ان کے بعد حضرت علی کو کہ درجہ حد سے بڑھانے میں، ان کی ذات میں غلوف کرنے میں، یہ رافضی بن گیا. صحیح. کہہ رہے کان اصلا للخوارج، یعنی من الاصول التي ترجع الى الخوارج اليها الخوارج، كان اصلا للخوارج يعني من الاصول التي ترجع اليها الخوارج، كان اصلا للرافض. خوارج میں بھی اصل تھا اور روافض کے لیے بھی اصل تھا. آگے بڑھیں. فأعداء الدين وأعداء السنة يستغلون وقوع هذا الإحداث الفرقة في صف المسلمين. هذه الفرق التي حدثت ولا زالت
تحدث هي چلو بس یہاں سے انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں پڑھیں گے. ابھی تک کیا سمجھ آیا آپ کو؟ ہاں یہی ہمیں سمجھ آ گیا. بس غرور نہیں کرنا ہے. ان کو کیا پتا, ان کے ساتھ برا گمان بھی نہیں رکھنا ہے. اور کلاس میں آنے سے پہلے تھوڑا سو کے بھی آنا ہے, ہاں, تاکہ جاگے رہیں. جی. اور صحابہ جو تھے وہ ایک ہی منہج پہ تھے, اصول میں اختلاف نہیں تھا, اصول میں اختلاف نہیں تھا, فروع میں تھا, فروع میں یعنی فقہی مسائل میں تھا. یہاں کیا کہہ رہے ہیں چیٹ پہ؟ شارٹ ویڈیو بنائے نا آپ, تھوڑا ڈیٹیل, تاکہ دعات کو نصیحت دینے جائے جو اہل حدیث, بٹ وہ لوگ بھی علماء سے الگ ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی ہلکا ہلکا اس کی ایڈوائس کریں گے. جی بالکل انشاءاللہ, یہ ابھی انشاءاللہ اس پہ ایک پوری پوڈ کاسٹ کریں گے ہم, اختلاف العلماء اور اختلافی مسائل کو کیسے حل کیا جائے. اسی طرح تفرقے بازی کیسے ہوتی ہے, کیسے اس سے بچا جائے, اور اتنے فرقے ہیں ہم کیا کریں. تیسرا, بڑوں سے علم لینا, اپنے آپ کو چیمپئن نہ سمجھنا, اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. اختلاف کے آداب, آداب الخلاف, بالکل یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. شیخ حنین کی ورک شاپ بھی ہے اس پہ. بہت سارے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جو آج ہماری لوگوں کو سننے کو چاہیے. جی اور کوئی سوال؟ عثمان بھائی. ہاں اصل میں عربی اتنی ایڈوانس ہے, پڑھ ہی نہیں پائیں گے سب لوگ, پنجابی میں لکھیں. چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک.